بات کریں بیٹا گے. ایسی باتیں نہیں، ایسے نہ کہیں، وہ ججا صاحب سمجھ گئے ہیں، ان کو سمجھ آ گیا بھائی. پھر سمجھدار بندے پھر خاموش رہنا یار. کیوں یہ مجھے نہیں اوپن ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں بار بار یہ چیز کیوں بتانی پڑتی ہے یار. چلیں اب آپ کا ٹائم ہے، شروع کر رہا ہوں. بہت شکریہ، کر دیں. لیں دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہوا ہے فیصلہ خود مدعی کا ہمارے حق میں. زلیخا نے کیا پاک دامہ ماہ کنعا کو. مسئلہ یہ ہوا کہ عمران کالو بھائی خود یہ بات مان گئے کہ کشمیر والی قبر کا مسئلہ وہ مرزا صاحب کا 110% مانتے ہیں. اور پتہ کیا وجہ بیان کی؟ یہ وجہ بیان کی کہ مرزا صاحب ملہم ہیں، اللہ کی طرف سے وحی پاتے ہیں، اللہ کے سچے ان کے بقول حاکم اور عدل ہیں، لہذا ان کی ہر بات ماننا ان کے اوپر واجب ہے اور وہ ایمان کا جز ہے. اب کیا سمجھے کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے حوالے سے مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ کشمیر محلہ خان یار سری نگر کے اندر ہے، تو یہ بات اصولی ہوئی یا فروعی ہوئی؟ پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نہ صرف یہ کہ اس لیے میں نے کہا تھا اگر آپ نے واپس آنا ہے اس موضوع کے اوپر، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھی تو تحقیق پیش کی جا رہی تھی اور جناب ربوہ اور جناب ٹھنڈے چشمے اور کھجوریں، یہ ساری چیزیں بھئی آئیں اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، آئیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. ساتھ ساتھ مرزا صاحب دیکھیں، میرے 2 چیلنج ہیں اس وقت. نمبر 1، کیا یہ کشمیر والی قبر کا مسئلہ اصولی مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے؟ وہ آپ نے بھی کہہ دیا، میرا چیلنج ہے اس کے اوپر. اگر کوئی کہتا ہے فروعی مسئلہ ہے تو وہ یک زبان ہو کر کہہ دے کہ بھئی مرزا صاحب کی اس تحقیق سے ہم اختلاف کرتے ہیں اور یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. تو میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پر قرآن و سنت سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہا گیا جی مرزا صاحب آپ کے لیے حکم اور عدل نہیں ہیں، آپ کے لیے حکم اور عدل کچھ اور ہے. اور بھائی گفتگو جب ہوتی ہے تو اس میں مسلمات ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے بھی. اب مثال کے طور پر عمران کالو صاحب کسی مسیحی سے بات کریں گے تو اس کو قرآن و سنت پیش کریں گے؟ نہیں بھائی، اس کو بائبل پیش کریں گے. اسی لیے ہم جماعت احمدیہ کے لوگوں کو مرزا صاحب کو پیش کرتے ہیں، یعنی جس طرح مسیحی برادری کو ہم ان کا مسیحا پیش کرتے ہیں، اسی طریقے سے جماعت احمدیہ برادری کو ہم ان کے مسیح موعود پیش کرتے ہیں. اس میں کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مشابہت تامہ ہے اور تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. بہت شکریہ جی. میں صرف یہ آپ کی طرف توجہ دلاؤں، 2 موضوع ہیں، یا چیلنج ہے یا ٹاپک ہے. بہت شکریہ جی. عامر حق صاحب آپ میری بات کو نہیں سمجھے. میں نے کہا ہے کہ یہ فروع ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی، کہ اگر وہ فوت شدہ ثابت ہو جائیں تو پھر ان کی قبر اسی دنیا میں ثابت ہوتی ہے نا، اور اگر ان کو زندہ ثابت کر دیا جائے جس طرح کہ آپ کا عقیدہ ہے تو پھر قبر کیسے ثابت ہو سکتی ہے یہاں پر؟ وہ تو آسمانوں میں ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، وہ آسمانوں پہ چلے گئے ہیں، تو مرزا صاحب کی تحقیق تو ویسے ہی غلط ثابت ہو جائے گی. لیکن اگر یہ ثابت نہ ہو پائے اور اس کے مخالف ثابت ہو جائے، جس طرح کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو پھر قبر جو ہے وہ مرزا صاحب کی تحقیق اگر آپ نہیں مانتے تو اپنی تحقیق دے دیں، کہاں ہے ان کی قبر. آپ بتا دیں کہ نہیں جی مرزا صاحب نے جو قبر بتائی ہے وہ غلط بتائی ہے، یہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تحقیق بتائی ہے یہ قبر کی تحقیق غلط ہے. میں مرزا صاحب سے زیادہ جو ہے نا وہ سمجھدار ہوں، میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ڈھونڈ کے دکھاتا ہوں، آپ ان کی جرمنی میں ڈھونڈ دیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی. ہمارے لیے مرزا صاحب حکم اور عدل ہیں، ہمیں جو انہوں نے بتائی ہے ہم وہی مانیں گے. آپ اگر کسی اور جگہ ان کی ڈھونڈ لیں گے تو وہ دیکھیں گے. لیکن یہ فروع ہے حیات کی اور وفات کی. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ فروعی مسئلہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فروع ہے اس کی حیات اور وفات کے ساتھ، یہ اٹیچ ہے. اگر حیات ہے تو پھر قبر دنیا میں نہیں ہے، اور اگر وفات ہے تو قبر دنیا میں ہی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے باہر نہیں گئے، اسی دنیا میں فوت ہوئے ہیں. اگر مرزا صاحب نے ان کی قبر صحیح تلاش نہیں کی تو آپ تلاش کر دیں، آپ ہمیں بتا دینا. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہیں. اگر آپ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہیں تو قبر ڈھونڈنے کا کیا مقصد ہے؟ قبر کے پیچھے جانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں پر چلے گئے ہیں تو آپ دنیا میں قبر کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ قبر ڈھونڈنا آپ کے لیے تب ضروری ہے جب آپ ان کو فوت شدہ مانیں. جب آپ ان کو فوت شدہ ہی نہیں مانتے تو قبر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں بھائی؟ کون سی فاتحہ خوانی کرنی ہے ان کی قبر پر؟ فاتحہ خوانی کا وقت تب آئے گا جب آپ ان کو فوت شدہ مان لیں گے. اگر آپ ان کو زندہ مانتے ہیں تو آپ کو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ختم شریف دعائیں 40 کا یا فاتحہ خوانی کریں، تو پہلے ان کی حیات یا وفات پر فیصلہ کر لیں. باقی فروعات ہیں اس کی حیات کی اور وفات کی. لے جی میرا ٹائمر لگا دے جی. بہت شکریہ جی. اچھا جی دوستو، آپ نے اب غور کرنا ہے کہ میں کیوں قبر کو اصولی مسئلے کے طور پر پیش کر رہا ہوں اور کیوں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے زیادہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے قبر کا. سو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، غور سے سننا ہے. اف دیر از نو ڈیڈ باڈی دیر از نو مرڈر. یہ فورنسک ٹیم موٹیویشن کو ڈھونڈتی ہے، پلس باڈی یا جو ویپن یا انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو انجام دینے میں، وہ چیز ٹول جو ہوتا ہے وہ ایک بیسیکلی ٹریس ہوتا ہے. یہ چیز بیان کرنے میں کوئی واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. لیں جی آپ کے سامنے
مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ملفوظات ہیں، جدید ایڈیشن ہے، اس کی جلد دوم ہے اور صفحہ 527. دیکھیں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جبکہ دلائل قطعی الدلالہ کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اب تو لاش کے دکھا دینے تک نوبت پہنچ گئی ہے، کیونکہ سری نگر کشمیر میں اس کی قبر واقعات صحیحہ کی بنا پر ثابت ہو گئی ہے. لو دوستو، مسئلہ یہ ہو گیا دوستو، اس وقت آپ نے سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہم سے کہتے ہیں نا جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، متوفی کا مطلب یہ، فلاں کا مطلب یہ، فلاں کا مطلب یہ، شان نزول یہ، حدیث یہ، تعویل یہ، آنے والا یہ، ثانی یہ، مشابت یہ، مثیل یہ، استعارہ یہ، دلی یہ، برودی یہ، حقیقی یہ، ناقص یہ، تامہ یہ، فلانا یہ. ہاں جی یہی ہے نا جی، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں 100 باتوں کی ایک بات، آؤ ثابت کر جاؤ کہ وہ قبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ہے. مسلمان دم توڑ دیں گے. امت محمدیہ میں جو جماعت احمدیہ کے خلاف لوگ ہیں ان پر سناٹا طاری ہو جائے گا. مجال ہے کہ اس پہ بات نہیں کریں گے. پتہ کیوں؟ کیونکہ پیچیدگیاں، الجھنیں وہ اس عقیدے کے اندر ہیں جو جماعت احمدیہ رکھا ہوا ہے. لو جی آپ کے سامنے یہ ساری کہانی. اس سے بھی بڑھ کر قبر. اچھا پھر ایک بڑی کہا کہ یہ اس کا فرو ہے. میں سمجھتا ہوں قبر ہی اصل ہے. اگر قبر مل جائے تو تعویل ہی باقی نہیں رہتی، تو قبر اصل ہوئی. جناب بہت شکریہ. بھی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم ان کو آسمان پر مانتے ہیں، تم ہمیں قبر دکھا دو. عجیب ہے بھائی، اگر آپ آسمان پر مانتے ہو تو قبر کہاں سے دکھا دیں؟ ہم تو ان کو فوت شدہ مانتے ہیں، اور ہمیں مرزا صاحب نے بتایا کہ قرآن میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا یہ ذکر ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو یہ قرآن کی جو شہادت ہے یہ دیکھ لیں جی، ان کی قبر بھی موجود ہے. قرآن نے جو کہا جس طرح کہا تو یہ حضرت عیسیٰ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی آپ تو یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہیں، تو قبر کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس کا فیصلہ کر لیں کہ کیا وہ زمین میں ہیں یا آسمان میں ہیں. جب زمین و آسمان کا یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ فاتحہ کرنی ہے کہ یہاں انتظار کرنا ہے. دونوں کام ہی ہے نا، یا تو فاتحہ کریں گے دونوں بھائی مل کر، یا انتظار کریں گے کہ وہ نیچے آ جائیں. تو پہلے فیصلہ تو ہو کہ وہ زندہ ہیں یا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. یہ پہلے فیصلہ ہونا ہے. قبر کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں انشاءاللہ، پہلے قرآن کی طرف آئیں. اگر قرآن کے مطابق فوت ہو گئے ہیں تو قبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بے شمار انبیاء ہیں، 1,24,000 نبی گزرے ہیں کہ ہم سب کی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے ہم مانتے ہیں کہ کیونکہ اس نبی کی قبر مل گئی ہے اس لیے ہم اس کو فوت مان رہے ہیں. بھائی اگر قبر سے فوت ماننا ہے تو پھر تو 1,24,000 نبی ہی زندہ ثابت ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے میں نے ہر قوم میں نبی بھیجا. دکھائیں ہر قوم میں ہر نبی کی جو ہے وہ قبر دکھا سکتے ہیں آپ؟ تو پھر تو ہم ان سب کو زندہ مان لیں، پھر آسمانوں پر مان لیں. قبر ضروری نہیں ہے، پہلے حیات یا وفات کا فیصلہ ضروری ہے. جب آپ حیات کا فیصلہ، اگر قرآن میں یہ لکھا ہو کہ وہ فوت ہی نہیں ہوئے، اگر قرآن سے کوئی آیت مل جائے کہ وہ فوت ہی نہیں ہوئے، آسمانوں میں ہیں، تو بھائی ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے یا مرزا صاحب کے پیچھے چلیں گے؟ اگر قرآن کہہ دے کہ زندہ ہیں تو ہم مرزا صاحب کو چھوڑ دیں گے، ہم قبر چھوڑ دیں گے، ہم کہیں گے مرزا صاحب نے غلط کیا، قبر ہے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے. لیکن اگر قرآن کہہ دے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں مرزا صاحب کی بات پر یقین ہے. جی بہت شکریہ جی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو غور آپ نے اس چیز پر کرنا ہے کہ میں یہ مثال کے طور پر آپ سمجھے ایک جملہ بولا گیا، اور یہ جملہ عام طور پر احمدی دوستوں کی طرف سے بولا جاتا ہے. یہ ایک جسے سمجھے کہ ریپیٹیٹو ایک اسکرپٹ ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب کتنے انبیاء ہیں ان کا ذکر ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر سب کو زندہ مان لے. یہ بات کی گئی. اس کا مطلب ہے شاید دبے لفظوں میں یہ مانتے ہیں کہ صراحت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، پھر چیلنج، پورے قرآن میں سے ایک آیت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں پاسٹ ٹینس میں پاسٹ میں یوز ہوئی ہو قرآن کے نزول سے پہلے کے واقعے میں، مجھے ثابت کر دیں. میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مانوں گا. ایک آیت میرا چیلنج ہے. پیش کی، پہلے بھی پیش کی، اب بھی پیش نہیں، کوئی نہیں پیش کی. اچھا اب سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ کہ کس کس نبی کی حیات کو ہم ثابت کریں گے؟ اس طرح تو کسی کا بھی نہیں لکھا ہوا، اکثر کا نہیں لکھا ہوا. کہاں کہاں انبیاء آئے ہیں، سب کا لکھا ہوا ہے. یہ ایک بات کی جاتی ہے، مگر توجہ کرنی ہے، غور سے آپ نے سننا ہے. کیا قرآن میں تمام انبیاء کی الوہیت کا رد کیا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی الوہیت کا رد کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد کیوں کیا ہوا ہے؟ پتہ کیوں؟ اس کے بارے میں عقیدہ تھا. تو یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہاں لکھا ہے کہ وہ جناب فوت ہوئے قرآن کے اندر یا کس جگہ پر؟ ہم سوال کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہاں سے نکالیں، اس میں سے کیا ضرورت پڑی تھی؟
نکال کے دکھائیں. تو سوال یہ ہے کہ غور کرنا بھی اس چیز پر. اختلاف جس چیز پر ہوتا ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا مانتے تھے لہذا اس چیز کا رد کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے لہذا اس چیز کا رد کیا گیا. اگر یہ چیز غلط ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کوئی شرکیہ یا حیات کوئی باطل عقیدہ ہوتا، ایک جگہ میں بھی پورے قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے رد کے لیے ان کی وفات کو دلیل کے طور پر پیش ہی نہیں کیا گیا. میرا چیلنج ہے کوئی ایک آیت پورے قرآن میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے رد کے لیے ان کی وفات کے طور پر پیش کریں. بہت شکریہ. جی وہ بھی ہم پیش کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے ایک آیت مانگی ہے، آپ نے کون سی روز روز جو ہے وہ مطالبہ کرنا ہے. ایک آیت کیا، ہم آپ کو 2 آیات دیں گے. اب ایک آیت کا کہیں گے، ہم 2 آیات دیں گے. یہ ذرا غور سے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک علیہ و مطہرک. یہ اللہ تعالیٰ کے 2 وعدے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ماضی میں. موت دینے کا وعدہ، رفع کرنے کا وعدہ. موت دینے کا وعدہ، رفع کرنے کا وعدہ. پھر سے ترجمہ پڑھ لیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں. کون سے وعدے ہیں؟ 2 وعدے، موت اور رفع کا. موت ہوگی تو رفع ہوگا، موت نہیں ہوگی تو رفع نہیں ہوگا. یہ 2 وعدے ہیں اللہ کے. موت کا وعدہ پہلے ہے، رفع کا وعدہ بعد میں ہے. یہ متوفی کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، موت. آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ماضی میں عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے قول کو نقل کرتے ہوئے کیا بیان فرماتا ہے؟ فرماتا ہے جب تک میں ان میں تھا ان پر گواہ تھا. وہ تھے جب تک وہ تھے ان میں، تب تک وہ گواہ تھے. جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو خود ہی ان پر نگہبان ہے اور تو ہر چیز پر شاہد ہے. آپ نے ایک آیت مانگی تھی، ہم نے 2 آیات دے دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن سے 2 آیات دے دی. اور یہ اوپر اس کی مزید وضاحت کر لیں. ان کی روح کو قبض کیا گیا. تو جناب آپ نے ایک آیت کا مطالبہ کیا، ہم نے 2 آیات دے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ان کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے، وہ جنتوں میں ہیں. ٹھیک ہے، اور جسم ان کا آپ صاحب پر یقین نہیں ہے. بہت شکریہ. لیکن دوستو آپ نے ایک چیز پہ غور کرنا ہے، وہ یہ کہ قبر ڈکار مار گئے اور قبر کی طرف توجہ بھی نہیں ہوئی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس قبر کے موضوع پر بات کی تو قبر مقبرہ بن جائے گا، موضوع کا مقبرہ بن جائے گا. یہ علم ہے، لہذا قبر کی طرف توجہ ہی نہیں کی، کیونکہ قبر سے لگتا ہے تھوڑا مشکل ہوگی. ٹھیک ہے نا، بس میں یہ اشارتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کے لیے مسئلہ ہوگا. مسئلہ یہ ہوگا کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں جماعت احمدیہ کے مقدمے کا اشارہ تک بھی نہیں ملتا. میرا چیلنج ہے. اچھا پھر 2 آیتیں پیش کی، کہتے ہیں جی دونوں آیتیں میں نے پاسٹ کے لیے پیش کی ہیں، پاسٹ ٹینس میں. پتہ کون سی؟ انی متوفی کا. میں چیلنج کرتا ہوں یہ متوفی کا صیغہ پاسٹ کا ہے. میرا دعویٰ غور سے سننا، دوبارہ پورا میرا چیلنج سننا ہے. قرآن کی ایک آیت جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت یا وفات کے لیے پاسٹ ٹینس یوز کرے جو کہ پاسٹ میں ہو چکا ہو. متوفی کا، یا کس جگہ سے عربی پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ متوفی کا یہ پاسٹ کا ٹینس ہے، یہ پاسٹ کا صیغہ ہے. متوفی کا جو ہے یہ تو ٹائم لیس ہے. اچھا جی دوسری آیت پیش کی، کہتے ہیں جی دوسری آیت سے یہ چیز پتہ چلتی ہے وہ پاسٹ میں کہا گیا فلما توفیتنی. لو جی چیک کرو، ایک اس وقت کہا جائے گا، اے والا چیک کرو. یہ جی آپ کے سامنے ملفوظات کی 5ویں جلد ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آن لائن، یہ الاسلام.org پر پڑھا. ملفوظات کی 5ویں جلد، پیج 353. فلما توفیتنی، قیامت کے دن سوال ہوگا. او پہ یا جے پاسٹ. اور دیکھو فلما توفیتنی، قیامت کے دن سوال ہوگا. وہ قیامت کے دن تو سب پر توفی جاری ہو چکی ہوگی، قیامت کے دن تو سب پر توفی آ چکی ہوگی. تو یہ پاسٹ ٹینس کیسے ہوا؟ یہ تو فیوچر کی بات فیوچر کی بات ہو رہی ہے. میرا چیلنج ہے ایک آیت پورے قرآن کے اندر سے جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر پاسٹ میں بات کرتی ہو. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، پورے قرآن کے اندر سے ایک آیت پیش کرنی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو الوہیت کے رد کے لیے پیش کرے. بہت شکریہ جی. عامر حق صاحب، یہ رفع جو ہے یہ پاسٹ کا ٹینس ہے یا فیوچر کا ٹینس ہے؟ یہ ذرا آپ بتا دینا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو گیا ہے
تو رفع سے پہلے متوفی کا جو وعدہ ہے وہ ابھی تک نہیں پورا ہوا. یہ رفع بعد میں ہے، یہ متوفی پہلے ہے. متوفی کا یہ ترجمہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، موت دینے والا ہوں. اچھا کہاں سے عربی پڑھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کو عربی دان بھی بتاتے ہیں. یہ دیکھیں تفسیر المیزان، پیارے بھائی پہلے بھی پیش کی تھی آپ نے، پھر اس عربی دان کا جا کر دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کے گھر سے عربی دے رہے ہیں، کہتے ہیں عربی کہاں سے پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ یہ مفسر سے بڑے عربی دان ہے. اچھا مزید چاہیے صفحہ، اچھا یہ لیں تفسیر المیزان، یہ دیکھیں یہ اتنے بڑے مفسر آپ کے گھر سے پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں. دیکھیں پیارے بھائی یہ متوفی کا جو ہے نا یہ پہلے ہے، ورافیو کا بعد میں ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ تھا. اور کہتے ہیں متوفی کا قیامت میں سوال ہوگا، متوفی کا قیامت میں سوال ہوگا. یہ کون سی عربی کا ترجمہ ہے؟ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں متوفی کا قیامت میں سوال ہوگا ہیں؟ یہ عربی مطلب نئی عربی ایجاد کر رہے ہیں پیارے بھائی آپ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے ہی موت آ چکی ہے، اور یہ آپ کے اپنے مفسر کہہ رہے ہیں ان کی روح کو قبض کیا گیا ہے، ان کی روح کو قبض کیا گیا ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں. اور اس کے دلیل میں وہ 2 آیات پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے موت دوں گا اور تیرا رفع کروں گا. اگر رفع ہوا ہے تو موت کا وعدہ کدھر گیا؟ اگر آپ کے مطابق مانا جائے کہ ان کو ابھی تک جو ہے نا موت نہیں آئی، تو یہ رفع پہلے ہو گیا اور موت ابھی تک ہوئی نہیں ہے. دوسرا یہ آپ کے اپنے مفسر یہ تفسیر کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے. ٹھیک ہے، اس مفسر کی تفسیر پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی دوستو بہت شکریہ، میرا ٹائم لگا دے ہیں. لو جی مفسر ایسا پیش کیا کہ عامر حق کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ مفسر کون ہے، اور میں مفسر وہ پیش کروں گا کہ دنیا میں اس مفسر کا توتی بولتا ہے، جماعت احمدیہ کے حکم اور عدل. میں پیش کروں گا ابھی، مگر تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا دوستو. مسئلہ یہ ہے، لو جی یک نہ شد دو شد، متوفی کا تو پاسٹ ٹینس کیا ہی کیا عربی کا. رافعو کا کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے. کون سی عربی ڈکشنری میں رافعو کا جو سیگا ہے رافع یہ پاسٹ کے لیے آتا ہے؟ کون سی عربی ڈکشنری ہے جس میں متوفی، یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا بائی دا وے، اس کو ریکارڈ کر لیں دوست، ٹھیک ہے، جو ریکارڈ کر رہے ہیں ذرا اس کو مس نہ کیجیے گا. متوفی کون سی عربک ڈکشنری کے اندر پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ ذرا حوالہ دے دیجیے گا. لیں جی اب آنے لگا تیسرا چیلنج. میں 3 چیلنج اپنے دوبارہ ریپیٹ کر دوں. پہلا چیلنج، پورے قرآن میں سے کوئی ایک آیت جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے لیے پاسٹ ٹینس میں پاسٹ کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے بیان ہو، ایک بھی نہیں ہے. دوسرا چیلنج، پورے قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو الوہیت کے رد کے لیے استعمال کیا گیا ہو، ایک بھی آیت نہیں پیش کر سکتے. اب تیسرا چیلنج، متوفی پوری دنیا کی لغت کی کتابوں میں سے متوفی کا حقیقی معنی، حقیقی اور صرف معنی موت ثابت کر دیں، میں جماعت احمدیہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے بڑا چیلنج میں نہیں کر سکتا. جو کرنا تھا ماضی کا کر دیا. لیں جی اب آئیں آپ کے سامنے حقیقی طور پر مجدد اور مفسر کو پیش کرتے ہیں جس کو انکار کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا. روحانی خزائن والیوم 1 پیج 665 براہین احمدیہ حصہ 4. اے دیکھو کی لکھا ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوک الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے کامل اجر بخشوں گا یا وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا. اے پاسٹ اٹھایا یعنی رفع دراجات کا کروں گا. ہاں جی اگلا، یا دنیا سے اپنی طرف اٹھاؤں گا، دنیا سے اپنی طرف. بہت شکریہ جی اے جو مفسر، بہت شکریہ. ریجیکٹ کرو انہوں. عمران کالم صاحب یہ بھائی بیچ میں نہ بولیں گے، اوپن بھائی یہ بیچ میں نہ بولیں. مفسر مطلب آپ جس کے مخالف ہے اس کو مفسر کہہ رہے ہیں. اوپن بھائی یہ دیکھیں، اوپن بھائی دیکھ لیا آپ نے، جزاک اللہ. جی انہوں نے اتار دیا ان کو. جی عامر حق صاحب، فلمت و فیتانی یہ مستقبل کا سیگا ہے یا کہ ماضی کا سیگا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. فلمت و فیتانی یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اور آپ کے مفسر ہی یہ تفسیر کر رہے ہیں موت کی. آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی کسی کتاب سے دکھا دیں یہ آپ کا مفسر ہے. جی میں نہیں جانتا. تو اگر آپ اپنے مفسرین کو نہیں جانتے تو یہ حجت ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کے مفسرین پہلے پیش کرنے سے پہلے ان کا تعارف بھی کروانا ہے؟ بھئی آپ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، آپ کو اپنی کتابوں کا علم نہیں ہے، آپ کو اپنے مفسرین کا علم نہیں ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اگر آپ نے کتابیں نہیں پڑھی تو اس کے ذمہ دار ہم نے ہیں.
ہم نے اب آپ کے گھر جا کر کتابیں بھی دے کر آنی ہیں کہ امن حق صاحب یہ کتابیں پڑھنے بعد میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. آپ کو تعارف نہیں ہے, آپ نہیں جانتے, تو اس کے ذمہ دار ہم کیسے ہو گئے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. آپ تحقیق کریں. جی میں ان کو نہیں جانتا, تو نہ جانتے ہوں ان کی بات جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, آپ نہ بھی جانتے ہوں تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے. جاننا اگر ضروری ہے تو بہت سے ہیں جو کئیوں کو نہیں جانتے, لیکن وہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. فلما توفیتنی یہ ماضی کا صیغہ ہے, اور اگر اللہ نے دو ان سے وعدے کیے تھے, انی متوفی کا و رافیو کا, رفع بھی نہیں پھر تو ابھی تک ہونا چاہیے, یہ بھی تو مستقبل کا صیغہ ہے. تو رفع کیسے ہو گیا؟ مستقبل کے صیغے میں پہلے ہی رفع ہو گیا, ماضی میں رفع ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ دو ہے نا, دو وعدے. انی متوفی کا جو آیت میں آپ کو دکھا رہا ہوں, انی متوفی کا و رافیو کا, یہ دو وعدے ہیں. تو رفع ہو گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماضی میں, یہ تو مستقبل کا صیغہ ہے. تو رفع کیسے ہو گیا ماضی میں, مستقبل میں ماضی؟ وہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ رفع کا ذرا سمجھانا ذرا, کیسے ہوا ماضی میں ان کا رفع؟ ہاں جی میں سب کچھ سمجھاتا ہوں جی, میرا ٹائم لگا. اچھا جی, سب سے پہلے یہ کہا گیا آپ نے اگر اپنا مفسر, پہلی بات ہے میرا تو مفسر ثابت کرنا پڑے گا نا. اے پلے تو نہیں نہ پائی جانا میرے کھاتے چ. یا تو جرت کر کے کہہ دیں کہ جو مفسر قرآن مرزا صاحب غلام احمد قادیانی سلسلہ جماعت احمدیہ کے بانی پیش کر رہا ہوں, ان سے ہاتھ ہٹا دیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے تو جن کو نہیں پڑھا یا پردہ غیب میں بھی رہیں تو کوئی دقت نہیں. یہ دیکھیں 18 کے 403 کے اندر نزول المسیح کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں, سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تمہارے تکبر کا تم میں نہ ہو اور ہلاک نہ کیے جاؤ. کس چیز کے اوپر کہا؟ کہ یہ اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتے جو مرسل ہوتا ہے. تو مرزا صاحب کی تحریروں کو جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ ان کا تکبر میں حصہ پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے 5 کے صفحہ 547 اور 48 پر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میری کتابوں سے جو فائدہ حاصل نہیں کرتا وہ ذریت البغایا ہے, ترجمہ عوام کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ بات کی گئی کہ جناب یہ فلما توفیتنی پاسٹ کے اندر ہے. سوچیں, پاسٹ کے اندر نہیں ہے, یہ فیوچر کے اندر ہے. میں نے نہیں کہا, حکم اور عدل نے کہا ہے. ملفوظات 5 پیج 353, فلما توفیتنی, یہ سوال قیامت کے دن ہوگا. یہ میں نے بات کی ہے, یہ آپ کے مفسر نے بات کی ہے. اگر کسی نے جملہ اٹھانا ہے اور کسی نے نادان کہنا ہے تو وہ مرزا صاحب کے اوپر بات کر سکتا ہے کہ مرزا صاحب نے پاسٹ کو فیوچر کے اندر کیوں کہا. اسی طریقے سے مجھ سے پوچھا گیا کہ متوفی کا جو ہے یہ جناب اس کا مطلب کیا بنتا ہے. مطلب میرے 3 چیلنج کھا پی گئے. میں نے قرآن کی آیت مانگی, ڈائریکٹ نہیں پیش کی گئی. میں نے قرآن کی آیت مانگی جو الوہیت کے رد کے لیے وفات پیش کرے, نہیں پیش کی گئی. میں نے چیلنج کیا متوفی کا حقیقی معنی کسی لغت سے پیش کریں, نہیں پیش کیا. اردو کی کتابیں پڑھنا بڑا آسان ہے. صاحب فلما توفیتانی کا کہاں پر ترجمہ کیا ہے جی؟ قیامت کے دن یہ کون سی عربی کی تشریح آپ کر رہے ہیں؟ فلما توفیتانی قیامت کے دن سوال ہوگا, یہ فلما توفیتانی کا ترجمہ ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ فلما توفیتانی جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے یا مستقبل کا صیغہ ہے؟ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع اور توفی کا وعدہ کیا تھا, انی متوفی کا و رافیو کا, یہ 2 وعدے ہیں جو آیت میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں, اور ان دونوں میں مستقبل کا صیغہ ہے. حضرت عیسیٰ کا رفع ہو گیا یا ابھی ہونا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام یہیں ہیں. اس کا جواب آپ نے پھر نہیں دیا. جی میرے سوال ہیں, تو جو میرے سوال ہیں ان کا جواب کس نے دینا ہے؟ اس کا پتہ دے دیں, اس کا نمبر دے دیں, میں ان کو کال کر لیتا ہوں. جو عامر حق صاحب سے میں سوال کر رہا ہوں نا, وہ آپ سے نہیں, وہ آپ جواب دیں گے, انہوں نے آپ کی طرف بھیج دیا ہے. جناب فلما توفیتانی ماضی کا صیغہ ہے یا مستقبل کا صیغہ ہے یہ بتائیں. اور دوسرا جو رفع ہے وہ ماضی میں ہوا ہے یا ابھی ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ رفع سے پہلے متوفی ہے, وہ آپ نہیں بتا رہے. جی عربی کی کتابیں پڑھنا آسان ہے, ان کی ایڈیٹنگ کرنا آسان ہے. ایڈیٹنگ ثابت کرو کہ میں نے ایڈیٹنگ کی ہے, لگاؤ. آپ کو تو اس کا نام بھی نہیں پتا. جی مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا. تو آپ نہیں جانتے, اس کے ذمہ دار ہم ہیں. آپ پڑھا کریں نا تو آپ کو پتا چلے کہ آپ کے کوئی مفسر بھی ہیں. آپ کے پاس تو صرف ہے روحانی خزان کی چند پرچیاں. اپنے مفسرین کو کس نے پڑھنا ہے؟ میں نے. چلے میری ڈیوٹی لگا دیں, میں آپ کو ہر روز بھیج دیا کروں گا کہ یہ مفسر ہیں آپ کے, ان کو بھی ذرا پڑھ لیں. بھائی آپ نہیں جانتے, اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. آپ کے سامنے آپ کے مفسر کی تفسیر میں نے پیش کر دی. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی ہے. پھر اس کی 2 آیات میں نے پیش کی. اس میں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے تھے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے
کہ جس طرح رفع کا وعدہ پورا ہو گیا اسی طرح متوفی کا وعدہ پورا ہو گیا. پیچھے سورۃ آل عمران میں ان سے وعدہ تھا کہ میں تجھے متوفی دوں گا، موت دوں گا. سورۃ المائدہ میں وہ وعدہ پورا ہو گیا. جی بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماضی کیا ہے جی یہ یاد رکھیے گا دوستو، جی میرا ٹائم لگا دیں، جزاک اللہ. اچھا آپ کے مفسر اور میرے مفسر کی طرف سے اوپر سے کہتے ہیں آپ پڑھتے نہیں، تمہارا کیا قصور ہے؟ اور میرا مفسر ہی نہیں ہے تو میں پڑھوں کیوں؟ میرا تو مفسر ہی نہیں ہے. میرا مفسر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے جرت تو پیش کر دیں. میری کتاب ہے قرآن، ہے جرت تو پیش کر دیں. نہیں پیش کر پا رہے. 3 دعوے کیے تھے، 3 چیلنج کیے تھے، پورے کیے نہیں. اچھا کہتے ہیں جی وہ ایڈیٹنگ، وہ میرے خیال سے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں بات کیا کر رہا ہوں. میں نے کہا ہے عربک لٹریچر اور کلاسیکل لٹریچر کو پڑھنے میں فرق ہے. آپ کیا بات کروں، آپ کو یہی نہیں پتا کہ پاسٹ ٹینس کسے کہتے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ جو فلما توفیتنی کو میں فیوچر کہہ رہا ہوں وہ کس سینس میں کہہ رہا ہوں. مرزا صاحب نے لکھا ہے اس کو فیوچر. مثال کے طور پر قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا فلما توفیتنی، تو وہ پاسٹ ہے یا فیوچر ہے؟ ابھی کے لیے کیا ہے؟ فیوچر. اور جب قیامت والے دن سوال ہوگا تو یہ جو ٹینس بولا جائے گا فلما توفیتنی، یہ کیا ہوگا؟ پاسٹ ہوگا یا فیوچر؟ پاسٹ. یعنی ابھی جس وقت ہم موجود ہیں یہ فیوچر کی بات. اچھا پھر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کیا ساری انسانیت پر وفات نہیں آ چکی ہوگی؟ تو اس میں کیا عیب ہے؟ پیش کرنا تھا اس چیز کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے لیے ایک آیت پیش کریں جو پاسٹ ٹینس میں پاسٹ کے واقعے کو بیان کر رہی ہو. ابھی تک تو دی نہیں. دوسری چیز، ایک آیت پیش کرنی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے رد کے لیے وفات کو دلیل کے طور پر پیش کرے، پیش ہی نہیں کی. تیسرا چیلنج تھا متوفی کا حقیقی معنی موت ثابت کریں. اب یہ پوائنٹ سن لو، پتہ کیا کہہ رہے ہیں بار بار؟ رافع کا. تو رفع پہلے ہوا ہے یا متوفی بعد میں؟ جب تک متوفی کا حقیقی معنی متعین ہی نہیں ہوگا آپ کو سمجھ کیسے آئے گی کہ رافع کا مطلب کیا ہے؟ میرے نزدیک متوفی کا پہلے ہوا ہے، رافع کا اس کے بعد ہوا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. آپ اس چیلنج کو رد کرنے کے لیے سب سے پہلے متوفی کا حقیقی معنی پیش کر دیں. میں نے تو پیش کر دیا آپ کو، آپ پیش کریں. آپ کے مفسر سے پیش کیا. بہت شکریہ. جی عامر حق صاحب، آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی متوفی ہو گئی ہے اور اس کے بعد رفع ہوا ہے. یہ بات میں درست سمجھا ہوں؟ اپنی باری میں آپ نے یہ بتا دینا ہے، میں یہ بات لکھ لیتا ہوں اور یہ جو ہے نا ہماری گفتگو کا جو ہے وہ حصہ بن جائے گا. پھر میں آپ کو پھر متوفی کے جو ہے وہ معنی دکھاؤں گا. سب سے پہلے آپ یہ مان جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماضی میں متوفی ہو چکی ہے. اگر تو آپ اس بات کو مان جاتے ہیں کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جس طرح بھی آپ نے بیان کیا، اب اگر اس بیان کو آپ بدلیں نا، آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے رفع سے پہلے متوفی ہو چکی ہے. اگر آپ اسی بیان پر قائم ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جو متوفی ہے وہ ان کے رفع سے پہلے ہو چکی ہے، تو پھر ہم متوفی کا جو ہے وہ معنی دیکھ لیں گے کہ ہاں متوفی کا جو کیا ہے معنی ہے. پھر ہم رسول اللہ سے بھی دیکھ لیں گے کہ متوفی کا معنی کیا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ہم قرآن سے بھی دیکھ لیں گے اور احادیث سے بھی دیکھ لیں گے. پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، رولا ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ نے تو معاملہ ہی ختم کر دیا. اگر آپ یہ مان گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی متوفی ان کے رفع سے پہلے ہو گئی ہے تو پھر تو معاملہ ختم. باقی پھر معاملہ اس طرح بھی ختم. میں نے آپ کے سامنے آپ کے مفسرین کی تفسیریں پیش کی ہیں تو آپ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. تو پیارے بھائی آپ پھر بتا دیں خود کہ میرے یہ مفسرین ہیں، آپ ان پر کوئی فتویٰ بھی نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں نا صاف سامنے بھی نہیں آتے اور چھپتے بھی نہیں. یا تو ان پر فتویٰ لگائیں کہ انہوں نے قرآن کے خلاف تفسیر کی ہے، یہ قرآن کے منکرین میں سے ہیں، تو مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ نہیں مانتے. میں نہیں مانتا. میں کیوں نہیں مانتا؟ کیا غلط بات کی ہے انہوں نے؟ قرآن کی کوئی غلط تشریح کر دی ہے، قرآن کریم کے غلط معنی بیان کر دی ہیں، تو ان پر فتویٰ لگا دیں. پھر فتویٰ بھی نہیں لگاتے آپ. مانتا بھی نہیں ہوں. یہ تو آپ جب لاجواب ہو گئے ہیں اس چیز کا، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو آپ بھاگ جائیں. تو ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے شیعہ مفسر ہے، شیعہ مفسر جو ہے تفسیر کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے. اب آپ نے جو ہے میرا سوال میں پھر دہرا دیتا ہوں، آپ کیا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی متوفی ان کے رفع سے پہلے ہو گئی؟ جی اچھا جی، 3 چیلنجز میرا ٹائم لگا دیں. 3 چیلنجز میں نے دہرائے ہیں. رک جائے سر. جی ٹائم لگا دیں. اوپنائز بھائی یار یہ ٹائم اگر آپ لگا دیں تو مہربانی ہوگی. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آپ نے ایک چیز بار بار غور کرنی ہے کہ جتنی دیر تک میں ان کو چلاتا نہیں ہوں یہ آگے نہیں چلتے، اڑ جاتے ہیں ادھر ہی اڑ جاتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟
کیونکہ مطالعہ نہیں ہے, ریسرچ بیس نہیں ہے, چند حوالے ہیں وہ سامنے ہیں, اس سے ارد گرد نکل نہیں سکتے. اب ایک ایسی مجہول الحال تفسیر میرے سامنے پیش کر رہے, اس پر فتویٰ لگاؤ, میں تو اس کو دیکھنے کی بھی پرواہ نہیں کر رہا ہوں, سمجھ ہی نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب قرآن اور سننا, مجال ہے کہ مرزا صاحب کی طرف آ جائیں. اچھا کیا انہوں نے مرزا صاحب کی طرف دیکھنا بھی پسند کیا دوستو؟ دیکھنا بھی, مرزا صاحب کے حوالے دیے میں نے, دیکھنا بھی پسند کیا نہیں. اور جن کی طرف یہ دیکھنا پسند نہیں کرتے, ہمیں منوانے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں مرزا صاحب کی طرف, میں دیکھیں مرزا صاحب کی طرف, آپ پوری دنیا کو پتا ہے فیوچر ہے. اچھا پھر غور کریں, توجہ کرنی ہے آپ نے. مجال ہے کہ مرزا صاحب کا اپنی زبان سے نام بھی لیا ہو پچھلی 3 سے 4 باریوں کے اندر, نام تک نہیں لیا ان حوالوں کے اوپر. یہی کوشش کر جائیں کہ چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ مرزا صاحب کو غلط سمجھیں, یہ کوشش بھی کی ہے نہیں. آپ اندازہ کرو کہ ایک احمدی جس کو مسیح موعود اور نبی مانتا ہے, اس کے حوالوں پر اتنا بھی تکلف نہیں کر رہا, تو ایک مسلمان سے جو خم ٹھوک کر کہتا ہے کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نہیں مانتا, ان کے خلاف چلا جائے, اس سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ ایک مجہول تفسیر کے اوپر توجہ کریں گے. آپ اندازہ کرو یار, ایک احمدی اپنے نبی اور مسیح موعود کے حوالوں کی طرف توجہ نہیں کر رہا, نام نہیں لے رہا ان کا, اور مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں ٹائم ادھر ضائع کروں. میرے 3 چیلنج دوبارہ کھڑے ہیں, ان کو ٹچ کریں اگر حوصلہ ہے تو. نمبر 1, سری آیت پیش کریں جو پاسٹ ٹینس کو استعمال کرتی ہو, پاسٹ میں ہو جانے والے واقعوں کو. نمبر 2, عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے رد کے لیے دلیل ہو ان کی وفات. نمبر 3, متوفی کا حقیقی معنی بیان کریں, تب جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ میں کیا مانتا ہوں. جی ٹائم ہو گیا جی سر, شروع کریں. ہاں سر, دیکھ لیں جی, انہوں نے ایک بات کی تھی, اس کا جواب نہیں دیا. حالانکہ میں نے 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ وہ بات دہرائی کہ عامر حق صاحب آپ نے ایک بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی متوفی ان کے رفع سے پہلے ہو گئی ہے. کیا آپ یہ بات مانتے ہیں؟ کیا آپ اس بات پر قائم ہیں یا آپ سے غلطی سے نکلی ہے؟ جواب نہیں آیا. کس سے جواب لوں عامر حق صاحب؟ کوئی بندہ بتا دیں, اس کا فون نمبر دے دیں, میں ساتھ ان کو کال کر لیتا ہوں کہ میں عامر حق صاحب سے سوال کر رہا ہوں, انہوں نے آپ کا نمبر دیا, جواب آپ نے دینے ہیں. مرزا صاحب کی تفسیر بیان کی, مرزا کہاں پر آپ نے بیان کی ہے؟ اپنی طرف سے یہ ایک ٹوٹا چھوٹا سا دکھا کر یہ دیکھیں جی قیامت کا نام لکھا ہے. قیامت تو مرزا صاحب کی کتابوں میں 100 دفعہ لکھی ہوئی ہے, تو آپ کا جو ہے بات پوری ہوگی, آپ کی دلیل پوری ہوگی. انی متوفی کا جو ہے وہ ماضی کا سیغہ ہے یا مستقبل کا سیغہ ہے؟ میں نے پوچھا ہے, جواب آیا ہے آپ کی طرف سے؟ میں نے پوچھا آپ سے کہ انی متوفی کا جو ہے وہ ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے؟ پھر فلما توفیتنی, یہ ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے؟ پھر رفع جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں انی متوفی کا و رافعو کا, یہ 2 وعدے ہیں. تو جو رفع ہے وہ ماضی میں ہوا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ سیغہ تو یہ بھی مستقبل کا ہے. کیا رفع ہو چکا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ یہ میرے سوالات کے جواب آپ دے ہی نہیں رہے. اور جو تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جی, مجہول العقیدہ ہے, مجہول تفسیر ہے, مجہول. آپ نے تو پڑھی نہیں ہے, تو آپ کو کیسے پتا چل گیا مجہول ہے؟ آپ نے نام ہی نہیں کبھی سنا, آپ نے کبھی پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہونا جی مجہول ہے, مجہول ہے, مجہول کہہ کر آپ نکل جائیں گے پتلی گلی سے, تو وہ تو نہیں میں آپ کو نکلنے دوں گا. اگر یہ مجہول ہے, کوئی غلط بات کر رہا ہے تو فتویٰ لگائیں اس پر. اگر وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے, رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے, تو فتویٰ کیوں نہیں لگا رہے آپ ان کے اوپر؟ پھر آپ کو پتا چلے گا وہ مجہول ہے یا اس کے کوئی وارث بھی ہیں. آپ فتویٰ لگائیں نا, تو کل تک آپ کے سامنے ان کے وارث نہ آئے تو میرا نام بدلنا. یہ عجیب ہے بھائی, آپ کے سامنے تفسیر بیان کی ہے, میری تفسیر ہی نہیں ہے, میں نہیں مانتا. فتویٰ لگاؤ بھائی, اور جو سوال کیے ہیں ان کا جواب دو کہ کیا فلما توفیتنی جی بہت شکریہ جی, جو ہے یہ ماضی ہے یا مستقبل ہے, اور رفع ہو چکا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ جی بہت شکریہ جی. لیں جی میرا ٹائم لگا دیں. لیں جی آئیں دیکھتے ہیں مرزا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک والا میں نے پہلے دیا تھا کہ یہ قیامت کے دن کا ہے, وہ والا دوبارہ دکھا دوں. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں جی, ملفوظات 5/353 فلما توفیتنی قیامت کے دن. پتہ کیا کہتے ہیں جی, پتہ نہیں کیا آؤٹ آف کانٹیکسٹ. چلو شکر ہے تھوڑی سی میں نے اشارہ کیا ہے تو مرزا صاحب کا ذکر کرنے کی توفیق ہو گئی ہے. تو پتہ کیا کہتے ہیں, آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا. اچھا تو کھول کے صحیح ثابت کر دو, عامر حق کو ایکسپوز کر دو کہ یہ آپ نے بعد میں کرنا ہے کہیں اور جا کر. اچھا میں کہتے ہیں جی مجھے بتا دیں کس کو کال کرنی ہے. کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں, یہ مرزا صاحب کو میں نے کال کر دی ہے. دیکھیں مرزا صاحب آن لائن, لائف لائن مرزا صاحب, روحانی خزائن والیوم 22 پیج 665. اسے میں کہتا ہوں عربی پڑھنا سیکھ لیں. زمیمہ حقیقت الوحی الاستفتاء. مرزا صاحب کیا کہتے ہیں, دیکھو, فلما توفیتنی
فی یوم یبعث الخلق ویحذرون کما تقرؤون فی القرآن ایھا العاقلون. وہ کہتے ہیں اوے عقل والو قرآن میں پڑھ لو کہ فلما توفیتنی والا جواب سوال جو ہے یہ یوم الحساب قیامت کے دن ہوگا. آگے دیکھیں وہ کہتے ہیں ثم فارقتہم الی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن ہوگا. اے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں قیامت کے دن، کہتے ہیں جی بات پوری نہیں پڑھ رہے تو کھول کے ہمیں رکھ لو، ایکسپوز کرن دی ہمت کرو نا جی، کرو ایکسپوز کرن دی ہمت. میں نے چیلنج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، پورے قرآن کے اندر سے ایک آیت پیش کریں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر پاسٹ ٹینس کے اندر پاسٹ کے واقعے کو بیان کرتی ہوگی. چیز ہو چکی ہوئی ہے، یہ تو قیامت کی بات کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہم کم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہونی. دوسرا چیلنج، پورے قرآن کے اندر سے ایک آیت پیش کریں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو ان کی الوہیت کے رد کے طور پر دلیل کے طور پر پیش کرتی ہو. نمبر 3، متوفی کا حقیقی معنی اوریجنل ٹیکسٹ سے ثابت کر دیں کہ اس کا مطلب وفات نکلتا ہے حقیقی معنی. میں جماعت احمدیہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی آج حوالے کے ساتھ تو متوفی کا حقیقی معنی ہو گیا سر آپ کا. ہاں جی دیکھ لیں، پھر میرے سوال کا جواب نہیں آیا. ایک بات انہوں نے کی اور اس کو میں نے دوبارہ جب پوچھا ہے تو ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا. مرزا صاحب تو آن لائن ہیں، کوئی اور بھی آن لائن ہے جس نے آپ کے جواب دینے ہیں؟ بتا دیں، میں کسی اور سے رابطہ کر لوں، مفتی مبشر سے کر لوں. سوری. تو آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ کیا متوفی رفع سے پہلے ہو چکی ہے یا رفع ابھی ہونا ہے. اس کا جواب نہیں آپ نے دیا. پیارے محترم عامر حق صاحب، آپ جواب دے دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو متوفی ہے وہ ہو چکی ہے رفع سے پہلے یا ابھی ہونی ہے. ٹھیک ہے. اور فلما توفیتنی جو ہے وہ ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے، یہ بھی آپ نے نہیں بتایا. پھر بار بار مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں ان کی الوہیت کے رد کے لیے، ان کی الوہیت کے رد کے لیے. اچھا جی چلیں، وہ بھی آپ کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں. آپ کا پہلے بھی مطالبہ پورا کیا، آپ نے کہا ایک آیت قرآن سے دے، 2 آیات دی. آپ نے کہا جی تفسیر مجہول ہے. قرآن کی آیات تو مجہول نہیں ہے نا، قرآن کی آیات تو ٹھیک ہے نا. تفسیر کرنے والا کوئی بھی ہو، کیا جو وہ بات کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس کی بات کو غلط ثابت کرو، اور اگر وہ غلط ہے تو اس پر فتویٰ لگاؤ. ہمت کرو. نہ فتویٰ لگاتے ہیں، نہ اس کی بات کو غلط کہتے ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی چیلنج کرتے ہیں. مجھے چیلنج کر رہے ہیں. اور دیکھیں مرزا صاحب کی کتابوں سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر رہے ہیں. عجیب ہے. یہ ایسے ہی ہو جائے گا کوئی بندہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آج اسلام میں شراب حرام ہے، وہ کہے لو صحابہ تو شراب پیتے تھے، لو صحابہ تو شراب پیتے تھے، فلاں حدیث میں ہے حضرت علی نے بھی پی تھی، یہ آپ کے ایک مفتی نے بڑے مجمع میں بیٹھ کر کہا تھا کہ حضرت علی نے شراب پی تھی، فلاں بھی تو شراب کیسے حرام ہوگی؟ اور اس کو کوئی کہے ہو بھائی بعد میں ہوئی تھی. اچھا میں تو پہلے والی مانتا ہوں. پیتے رہو پھر اگر تم پہلے والی مانتے ہو. کوئی کہے جی تورات انجیل سب کو ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ قرآن آ گیا ہے. قرآن آ گیا ہے، قرآن کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں، میں تو تورات زبور انجیل کو ہی مانوں گا. تو مانتے رہو، آپ کا حق ہے. پھر یہ میں اپنی باری میں ابھی ان کو جو ہے ان کے دوسرے چیلنج کا جواب دیتا ہوں. لے جی بہت شکریہ جی، میرا ٹائم شروع ہوتا ہے جی. لے جی مرزا صاحب آن لائن ہیں، انہوں نے خود ماننا ہے تو کیوں نہ مرزا صاحب سے فائدہ اٹھایا جائے. لو جی آئیں جی، ایک اور حوالہ آپ کی اسکرین پر. اے دیکھو جی، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 33، حقیقت الوحی. ان کے نصیب میں دشنام ترازی ہو، ہمارے نصیب میں تحقیقی مرزا صاحب کے اوریجنل حوالہ جو کہ مسلمات خصم میں سے ہیں. یہ ادھر ادھر کی تفسیریں پیش کریں، ہم کیوں نہ مرزا صاحب کو حکم اور عدل کے طور پر پیش کریں، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں ہمیں ذریۃ البغایا نہ کہہ دیں. اب جس کو بننے کا شوق ہے وہ کرتا رہے. اے دیکھو جی، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، آیت آ گئی. تھلے مرزا صاحب کی کہنے نے یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن ہوگا. او پہ آج پاسٹ ٹینس، اے تو گلی قیامت والے دن دی ہو رہی ہے. فلما توفیتنی، یہ سوال حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن ہوگا. یہ ہے مرزا صاحب کے آن لائن ہونے کا فائدہ. اور ہمارے آن لائن ہونے کا فائدہ یہ ہے الحمدللہ، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عامر حق اللہ کے حکم سے میدان میں خم ٹھوک کر کھڑا ہے اور ایک ایک باری کے اندر حوالہ دکھاتا ہے. اے نہیں کہ ایک حوالہ رکھ کے تے پیپنی بجائی جاؤ نا. یہ عامر حق ہے جو سننے والوں کو متعدد ریفرنسز کے ساتھ مزین کرتا ہے، ان کی عقلوں کو جھجھوڑ کر بتاتا ہے کہ ہمارے پاس تعدد ریفرنس کی بنیاد پر ہم اپنا عقیدہ رکھے ہوئے اور مخالف کی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے گھر سے گواہی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. ایک اسکین رکھے ہے رولا پائے ہے. اچھا جی واپس آ جائیں. میرے چیلنج ابھی بھی 3 کھڑے ہیں. نمبر 1، ایک آیت پیش کریں جو پاسٹ کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے والے سے ذکر کرتی. پیش کی؟ کوئی نہیں کی. کہتے جی آیت پیش کر رہا ہوں. اچھا کہتے جی وہ میں نے تفسیر جو پیش کیا اس کو نہیں ماننا، آیت تو مانیں. اور میرا چیلنج تو سنیں، ثابت کر پائے ہیں؟ میں تو آپ کے گھر کے حوالے دے رہا ہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ تو پاسٹ کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے، یہ تو فیوچر کے بارے میں ہے. متوفی یہ تو پاسٹ ہی نہیں ہے. رافع یہ پاسٹ ہی نہیں ہے. فلما توفیتنی یہ پاسٹ ہی نہیں ہے. آپ کے گھر کی گواہی.
دوسری چیز مرزا صاحب نے یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کے رد کے لیے کوئی دلیل پیش کریں کہ ان کی وفات کو قرآن میں پیش کیا، ایک آیت پیش کی؟ نہیں پیش کی، کدھر ہے؟ کوئی نہیں پیش کی۔ تیسرا حقیقی معنی پیش کریں، میں جماعت احمدیہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی ٹائم ہو گیا جی آپ کا سر۔ میرے سوالوں کے پھر جواب نہیں ہے، وہ کوئی بندہ دے دیں میں ان سے سوالوں کے جواب لے لوں۔ آپ سے جو پوچھا تھا فلما توفیتنی، وہ جواب آپ نے دیا ہے، کب دینا ہے؟ فلما توفیتنی ماضی کا صیغہ ہے یا مستقبل کا ہے؟ اور کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع سے پہلے ان کی متوفی ہو چکی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے، جواب ندارت، جواب نہیں آ رہا۔ کس سے جواب لیں، کس سے جواب لیں؟ کوئی بندہ لے آئیں اپنے ساتھ، مفتی بشیر صاحب کو کال کریں، وہ ساتھ آ کر آپ کا جواب دیں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ سوال ہے، پھر غور سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدے کیے تھے، ان میں 2 وعدے یہ ہیں، انی متوفی کا و رافیو کا، میں تجھے موت دوں گا اور تیرا رفع کروں گا۔ کیا یہ دونوں وعدے پورے ہو چکے ہیں یا نہیں؟ یہ دونوں وعدے حضرت عیسیٰ کے پورے ہو چکے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ متوفی کا کچھ اور معنی ہے، معنی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ متوفی کا و رافیو کا، یہ دونوں وعدے، جو 2 وعدے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ دونوں وعدے پورے ہوئے ہیں یا نہیں؟ سوال پھر سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدے کیے تھے، سورۃ آل عمران میں۔ وعدوں میں 2 وعدے یہ ہیں، انی متوفی کا و رافیو کا، انی متوفی کا و رافیو کا۔ کیا یہ 2 یار میوٹ کیوں؟ آپ کی آواز غلطی سے ہو گیا تو آپ چلا لیں۔ عمران صاحب آپ کا مائک آف ہے، دوبارہ چلا لیں۔ ٹائم تو آپ نے بھائی ضائع کر دیا۔ کوئی بات نہیں، آپ لے لیں، 10 سیکنڈ اوپر لے لیں۔ یہ 2 وعدے ہیں، پھر سے سن لیں مسلمان، تمام سننے والے غور کریں۔ میں عامر حق صاحب سے کیا سوال پوچھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 وعدے کیے تھے۔ وعدے زیادہ تھے، میں 2 کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ 2 وعدے بھی ان وعدوں میں تھے، اور یہ 2 وعدے یہ ہیں کہ انی متوفی کا و رافیو کا۔ کیا یہ دونوں وعدے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پورے کر دیے ہیں یا نہیں؟ اور رافیو کا جو ہے وہ کون سا صیغہ ہے؟ فلما توفیتنی کون سا صیغہ ہے؟ یہ دونوں باتیں آپ کلیئر کر دیں۔ جی ٹائم ہو گیا جی ان کا۔ جی لو جی، ایک اور حوالہ دوستو، ایک اور حوالہ آپ کی اسکرین پر۔ مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ کیا مرزا صاحب آن لائن ہیں، تو میں نے سوچا میں اس حوالے سے تصدیق کرتا چلوں کہ بالکل مرزا صاحب آن لائن ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ روحانی خزائن 21 پیج 159 براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ اے دیکھیں جی کیا لکھا ہوا ہے، مضارع کو ماضی کے صیغے پر لاتے ہیں تا اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کس چیز میں؟ نحو کا حوالہ پیش کیا گیا ہے، کافیہ ہدایت النحو میں بھی یہ چیز پڑھی گئی ہے کہ ماضی جو ہوتا ہے وہ مضارع کے معنوں پر بھی آ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فلما توفیتنی، پتہ ہے کیوں؟ اے دیکھو تھلے آیت پیش کی تھی نے، اے دیکھو اے کتے گئی ہے، یہ دیکھ، یا عیسیٰ ان ابن مریم انت قلت للناس اتخذوا وامی الہین من دون اللہ، آیت پیش کی تھی، آیت نمبر 2، اے دیکھو سورہ مائدہ دی 117، اے دیکھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مضارع کی جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، نیچے حاشیہ بھی دیا ہوا ہے۔ لو جی، مرزا صاحب نے ہماری تصدیق کر دی کہ ایک بھی آیت ابھی تک فلما توفیتنی کا، میں نے 3 حوالہ جات پیش کیے ہیں ایسے مفسر کی جگہ سے جن کو عمران کالو صاحب انکار نہیں کر سکتے، اور مان چکے تھے کہ 110% مانتے ہیں۔ میں تو ان کے مفسر کا انکار میں تو کہتا ہوں میں نہیں مانتا اسے۔ اچھا، یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ فتویٰ لگاؤں انکار کر کے، یہ تو نہ اقرار کر رہے ہیں نہ انکار کر رہے ہیں۔ یہ لگائیں گے مرزا صاحب پہ فتویٰ، یہ لگائیں مرزا صاحب پہ فتویٰ، میں اس کسی بھی مفسر پر جو یہ میرے سامنے پیش کریں گے میں اس پہ فتویٰ لگا دوں گا۔ یہ مرزا صاحب پہ لگائیں فتویٰ نہیں۔ آ جاتے ہیں اب اصل پوائنٹ کی طرف، وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی متوفی کا آپ پہلے مانتے بعد میں۔ بھائی متوفی کا دعویٰ آپ کا ہے کہ اس کا مطلب موت ہے، آپ کا دعویٰ ہے، ثابت کریں کوئی ایک اوتھینٹک حوالہ پیش کیا متوفی کا کہ جس کا حقیقی معنی موت ہو۔ یہی تو میرا چیلنج ہے، کوئی ایک حوالہ نہیں کیا۔ اگلی باری میں بات کرتا ہوں جی۔ جی بہت شکریہ، میرے سوال کا جواب پھر نہیں دیا۔ میں نے سوال بار بار پوچھا اور پورے 2 منٹ میں نے ایک ہی سوال پوچھا تھا، جواب نہیں آیا۔ شاید مجھے غلطی لگ رہی ہو، شاید میں کہیں چلا گیا ہوں، تو کسی اور نے اگر سنا ہے تو وہ بتا دے۔
سوال تھا عامر حق صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 وعدے کیے تھے، کیا وہ دونوں وعدے پورے ہوئے ہیں یا نہیں؟ جواب نہیں آیا۔ اور پہلی ایک آڈیو میں انہوں نے کہا ہے، ریکارڈنگ ہو چکی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سے پہلے جو ہے وہ متوفی ہو چکی ہے۔ وہی ان کا بیان میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا بیان دوبارہ ریکارڈ کروائیں، لیکن نہیں کروا رہے۔ پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہے، ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک بات جو منہ سے نکل گئی ہے اس کی وضاحت کریں کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیے ہوئے دونوں وعدے پورے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اور پھر کہتے ہیں میں مصفر کو نہیں، تفسیر کرنے والے کو، مفسر کو نہیں مانتا۔ تو آپ کے نام ماننے سے مفسر کے پر کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کون مانتا ہے؟ اس نے تو تفسیر لکھی ہے، اس کے تو لاکھوں کروڑوں ماننے والے ہیں، آپ کو کون مانتا ہے؟ آپ کو تو کوئی دوسرا بندہ نہیں مانتا، تو آپ مفسر کے مقابلے پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ بھائی آپ مفسر کے مقابلے پر کھڑے ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری بات مان لو، مفسر کی چھوڑ دو۔ جس کو لاکھوں کروڑوں ماننے والے ہیں، جو تفسیر کرنے والا ہے، اس کی بات کو چھوڑ دیں اور عامر حق صاحب کی مان لیں۔ یہ مفسر سے بڑے ہیں، ان کو عربی زیادہ آتی ہے، تو آپ خود اپنی تفسیر لکھ لیں۔ جو تفسیر پیش کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں متوفی کے معنی جو ہیں وہ موت کے کیے ہوئے ہیں، رفع کے معنی بھی کیے ہوئے ہیں۔ اب عامر حق صاحب سے پھر وہی سوال، کیا اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام سے وعدے کیے تھے، جن میں 2 وعدے یہ تھے، انی متوفی کا ورافیو کا، کیا یہ دونوں وعدے پورے ہوئے کہ نہیں؟ اور پھر میں سوال کرتا ہوں، فلما توفیتنی ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے؟ فلما توفیتنی ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے؟ جواب۔ ٹھیک ہے جی جی بہت ہاں۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اچھا مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ مفسر پیش کیا آپ کا کیا ہے، اس کے تو لاکھوں کروڑوں ماننے والے ہیں، اور خود اس کی نہیں مان رہے جس کی جماعت 200 ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، خود اس مفسر کو نہیں مان رہے جس کی جماعت نے 70 زبانوں کے اندر ترجمہ کیا ہوا ہے، خود اس کو نہیں مان رہے جس کی جماعت نے خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم کی ہے، خود اس کو نہیں مان رہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور بروز تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو امام مہدی حکم اور عدل تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو مسیح موعود تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو 14ویں صدی کا مجدد تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو خاتم الخلفاء تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو خاتم الاولاد تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو آدم ثانی تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو سلسلہ محمدیہ کا اختتام تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو 6,000 کا عروج تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو اسم احمد کا مصداق تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جس کی نسل بے شمار تھی، خود اس کو نہیں مان رہے جو ابراہیم کا ثانی تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جس کا نام غلام احمد تھا۔ اور عامر حق وہ ہے جو غلام احمد قادیانی صاحب کی جے جے کار کے نعرے لگاتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ چونکہ ذکر کیا گیا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ آن لائن ہیں، تو چلیں آخری 1 منٹ کے اندر مرزا صاحب کو آن لائن لیتے ہیں۔ جی مرزا صاحب کیا فرمائیں گے؟ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 64 زمینہ تحفہ گولڑویہ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جو مجھے دل سے مانتا ہے میری ہر بات کو قبول کرتا ہے، دل سے میری اطاعت کرتا ہے، ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے، ہر ایک تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی پاؤ گے، وہ اپنی ٹیشو پاٹیاں اپنے پاپڑ ویلے گا۔ پس جاؤ کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ میری باتوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو خدا سے مجھے ملی ہیں۔ آج دیکھیں دوستو، میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا حوالے پر حوالہ دے کر اس دلیل کو اکھاڑ کر رکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کانٹیکسٹ کے اندر توفی کا سیگا یا متوفی کا سیگا پاسٹ ٹینس میں، پاسٹ کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہو۔ میں نے 4 حوالہ جات دیے جس سے پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بھی آیت کی پیش نہیں کر سکے جس میں فیوچر کی بات نہ ہو بلکہ پاسٹ کی بات ہو۔ بہت شکریہ جناب، اگلی باری میں بہت دوسری بات ہو۔ شکریہ جی جی ہم اس کو مانتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ہم ان کی مانتے ہیں جو تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، ہم ان کی مانتے ہیں جو قرآن کو بھیجنے والا ہے، ہم اس کی مانتے ہیں جو دنیا کا مالک ہے، ہم اس کی مانتے ہیں جو دنیا کا خالق ہے، ہم اس کی بھی مانتے ہیں جس نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کا امام بنایا، ہم اس کی مانتے ہیں جس نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر روزے روشن کی طرح یہ صاف کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ہم اس کی مانتے ہیں جس نے قرآن کریم میں 30 آیات لکھ کر بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جنتوں میں ہیں، ہم اس کی مانتے ہیں، ہم اس کی مانتے ہیں جو اس کا سب سے بڑا خادم جس کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، ہم اس کی مانتے ہیں، ہم اس کی بھی مانتے ہیں جو اس کا بھی خادم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، وہی ہمیں قرآن کی طرف لے کر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن یہ کہتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتا ہے، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرو۔ عیسیٰ کو دفن کرنے میں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموز ہے۔ اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تو وہ اگر سب سے زیادہ حق تھا کسی کا آسمان پر جانے کا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔
ईसा का नहीं था। तुम ईसा को जिंदा आसमान पर बिठाते हो और हमारे शाहजहां को जमीन के नीचे, ये तुहीन है। सवाल का जवाब किसी ने सुना? तकरीर सुनी, सवाल का जवाब नहीं सुना। सवाल था, फिर सुने कानों में, सॉरी, फिर सुने सवाल। सवाल है कि क्या अल्लाह ताला ने जो वादा किया था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, इन्नी मतवफ़ी का वराफ़ियू का, क्या ये वादा पूरा हुआ या नहीं? फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, क्या मुस्तकबिल का है या माजी का है? जवाब किसने देना है? किससे जवाब लें? और आपका अपना मुफस्सर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 मुफस्सर पेश कर सकता हूं जो कहते हैं कि मतवफ़ी का मानी मौत है, मतवफ़ी का मानी मौत है, और मौत कर 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 आपको झंझोड़ रहे हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया जी। देखें, हर जोश का मतलब ये नहीं होता कि गाली निकल जाएगी तो सॉरी करने का कोई मसला नहीं था। तो इस तरह आप बेफिक्र रहें, जोश और जज्बे में आप अच्छे अंदाज में अपना ईमान की अक्कासी करते हैं, आपका जो है वो तवज्जो उस तरफ रहनी चाहिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सुने जी, मुझसे कह रहे हैं जी आपने चीज़ों का जवाब नहीं दिया, मैं थक गया हूं जवाब दे दे के। मुझसे क्या पूछा गया था कि लें जी ये पास्ट का टेंस पेश किया, मेरा चैलेंज ये था ना पास्ट का, और मैंने दिखाया मिर्जा साहब कह रहे हैं फ्यूचर के लिए, और का जवाब दें। मैंने इनसे चैलेंज किया था, एक आयत मुझे दिखाएं कि जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम की वफात को उनकी उलूहियत के लिए रद्द के तौर पर पेश किया गया हो। पेश किया अभी तक आयत एक भी नहीं की थी। तीसरा मैंने क्या पेश किया था, मेरा चैलेंज था मुतवफ़्फ़ी का हकीकी माना मौत दिखाएं। अभी पता है क्या कह रहे हैं, मैं आपको फलां मुफस्सर दिखा दूंगा, फलां मुफस्सर दिखा दूंगा, फलां मुफस्सर दिखा दूंगा जिसने मुतवफ़्फ़ी का माना मौत किया है। मेरा सवाल सुने गौर से, मुतवफ़्फ़ी का हकीकी माना मौत दिखाएं, बैत फॉर्म मुझसे साइन करवा कर ले जाएं। ये छोटी बात नहीं है मेरे प्यारे इमरान कालू भाई। आमिर हक जमात अहमदिया में आ गया, आप सोचें कि बात 200 मुल्कों से आगे चली जानी है, मैं आपको बताऊं। तो इमरान भाई तवज्जो तवज्जो मेरे सवाल की तरफ, बराह करम। ईसा अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में जो मुतवफ़्फ़ी का सीगा इस्तेमाल हो, इसका हकीकी माना मौत है, इसका हवाला पेश कर दें। हकीकी माना मुतवफ़्फ़ी का अगर आप मौत साबित कर दें, वल्ला राफ़िऊ का खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अब मुझसे तरतीब के बारे में पूछा गया, हकीकत यह है कि मिर्जा साहब खुद इस तरतीब का इनकार करते रहे, मगर अभी वो हवाला नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं देख रहा हूं कि इमरान कालू, मैंने सोचा था कि इमरान कालू साहब पूरी तैयारी के साथ आएंगे, अल्लाह गवाह जो ਤੁਹਾਡੇ सामने एक परचे तो अलावा को हवाला दिता वे, तो मैं कादे लिए अपने हवाले दाया करा। इन्होंने चूंकि मुफ्ती मुबशर का नाम लिया तो अब मेरे पास हक है मैं बात करूं। इमरान साहब आपके बस की बात नहीं है, आप सलीम मीर को लेके आए या आजम सैफी को लेके आए, आपको भी बहुत मेहनत करनी है। आमिर हक के सामने एक पर्ची से बात नहीं बनेगी, अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना जी। अगली बार बात कर जी इमरान साहब जी। कहते हैं कि दिल बेईमान थे हुज्जतां बतेर। जिस बंदे ने मानना होता है उसके लिए अल्लाह का एक लफ्ज़ ही काफ़ी होता है, और जिन्होंने नहीं मानना होता उनके लिए पूरा कुरान भी कुछ नहीं होता। हमारे सामने करोड़ों मिसालें हैं कि मानने वालों ने तो इस तरह ही मान लिया कि जब उनको पता चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया है तो लोग तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि आपने ये दावा किया है, आपने ये बात की है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम उनसे पूछते रहे कि कोई एतराज़, कोई सवाल, तो उन्होंने कहा नहीं, बस ये बताएं कि क्या आपने ये बात की है। तो मानने वालों ने तो भी ऐसे भी माना, और ऐसे भी लोग थे कि पूरा कुरान उनके सामने नाज़िल हुआ, और ऐसे अरबों हैं, लाखों हैं कि पूरा कुरान भी उनके सामने होता है लेकिन वो मानते नहीं हैं। तो मानने वालों के लिए एक बात ही काफ़ी होती है। पूछा गया कि मुतवफ़्फ़ी का हकीकी माना क्या है। कहते हैं कि जी मुझे तफसीर को तो आप मानते नहीं हैं। जब आप अपने बुज़ुर्ग को ही नहीं मान रहे, अपनी तफसीरों को नहीं मान रहे, तो आपको किसका हवाला पेश किया जाए? आप ना कुरान की मान रहे हैं ना अपने मुफस्सरीन की मान रहे हैं, दोनों को आप जुटला रहे हैं, तो आपको किसका हवाला पेश किया जाए? कोई बंदा बता दें, कोई फरिश्ता, उससे हम बातचीत करने की कोशिश करें। फिर कहते हैं जी ईसा अलैहिस्सलाम की अलूहियत के लिए उनकी वफ़ात को अगर किसी जगह पर बताया गया है तो ये ले जी, सूरत अल-नहल है, आयत नंबर 24 है। अल्लाह ताला फरमाता है, जिन जिन को ये लोग अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हैं, जिन जिन को ये लोग अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हैं, वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं, और वो मुर्दा हैं, मर गए हैं वो सारे जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं। दूसरा, मैंने ये तफसीर जो पेश की है, इसका सिर्फ इसके अलावा कोई जवाब नहीं है कि मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। जो उन्होंने बात की है उसको उस पर दलील दें और फतवा लगाएं। फतवा क्यों नहीं लगा रहे? बहुत शुक्रिया जी इमरान साहब जी। आमिर साहब ले जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
میں نے کہا جی ایک آیت پیش کریں, اب غور سے سننا. ایک آیت پیش کرنی ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو ان کی الوہیت کے رد کے لیے دلیل پر طور پر پیش کرے. پتہ کی پیش کیتا نے, اے دیکھو ادھر, لو جی اے دیکھو, اے جی سورہ نحل ہے, ٹھیک ہے, یہ آیت نمبر پیش کی یہ ایلی, ٹھیک ہے نا, اے جی 19 اگے بھی, والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. یہ پیش کی. الہکم الہ واحد, یہ آیت پیش کی ہے جی. اس آیت سے پتہ کیا نکل رہا ہے؟ اس آیت سے نکل رہا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. یہ پیش کی ہیں 30 آیتیں, یہ نکل رہا ہے جی اس آیت سے. چیک کرو, دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, اور دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جی وہ جو بت پرستی کرتے تھے یا جن لوگوں کی پوجا ہوتی تھی نا, وہ سارے فوت ہو چکے ہوئے ہیں. واہ. اچھا مجھے یہ بتائیے, آج لوگ سدگرو کی پوجا کرتے ہیں, سدگرو فوت ہو گیا ہے؟ اوے کیڑی دلیلاں دیندے ہو, قرآن نو جھوٹا ثابت کر دیو, نعوذ باللہ. آج لوگ سدگرو کی پوجا کرتے ہیں, سدگرو مر گیا ہے. آج لوگ نریندر مودی کی پوجا کرتے ہیں, نریندر مودی مر گیا ہے. آج لوگ امیتابھ بچن کی پوجا کرتے ہیں, امیتابھ بچن مر گیا ہے. آج لوگ رجنی کانت کی پوجا کرتے ہیں, رجنی کانت مر گیا ہے. خدا دا خوف کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے چکر میں بیڑا ہی غرق کر دیا ہے اپنے فام کا, تباہی پھیر کے رکھ دیا ہے کہ جس کی پوجا ہوتی ہے لہذا وہ مر گیا ہے. کیڑے کی پہ کر دیو, میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ اس لیے میں نے کہا آپ کے بس کی بات نہیں ہے, آپ چلیں, ٹائم نہ ضائع کریں, ٹھیک ہے جی. اچھا پیش کیا کرنا تھا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو ان کی الوہیت کے رد کے دلیل کے طور پر پیش کیا جائے. ایک آیت پیش کی تھی. نہیں دوستو, قیامت کی صبح آ جائے گی, ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جا چکے ہوں گے, ان کی ایک آیت بھی ہمارے سامنے نہیں آئے گی. میرا چیلنج ہے. اگلی بات جی. اچھا جی ایک منٹ ذرا یار, یہ کوئی نیچے نا کسی کو نہ اتارے تو نہ کسی کو براڈ پہ لے, مہربانی کریں. جب دو بندے بات کریں تو باقیوں کا اوپر آنا یا نیچے آنا کوئی معنی نہیں رکھتا. جب ڈیبیٹ ختم ہوگی تو ان کا رائے لی جائے گی. اب کسی کو کوئی نہ نیچے اتارے نہ کسی کو کال پہ لے. جی عمران صاحب. جی یہ میں نے آیت پیش کی تو انہوں نے قرآن کریم پر جو ہے نا وہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. تو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن کریم پر اعتراض ہیں, جماعت احمدیہ پر آپ کے اعتراض نہیں ہیں. ہم نے تو قرآن کی آیت پیش کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں, پھر سن لیں, جن معبودوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ. بتائیں اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی جاتی تھی کہ نہیں؟ کیا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے کہ نہیں؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ مردے ہیں. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اللہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے مردہ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی ہیں, آسمانوں پر ہیں, وہ تو میرے پاس ہیں, ان کی عبادت جائز ہے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن, اور قرآن پہ جو ہے حجتیں کر رہے ہیں. تو قرآن پر آپ کے اعتراض ہو سکتے ہیں, اللہ سے پوچھیں جس نے یہ کہا ہے. ہم نے کہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں, وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ. وہ اتنا بھی نہیں جانتے وہ کب اٹھائے جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں. کیا اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کے علاوہ پکارا جاتا تھا کہ نہیں؟ وہ معبود کے طور پر مانے جاتے تھے کہ نہیں؟ تو کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو استثناء دی ہے کہیں پر؟ کیا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ گیا ہے اور باقیوں کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات پر حجتیں کر رہے ہیں, آگے سے کہہ رہے ہیں رجنی کانت بھی زندہ ہے, فلاں زندہ ہے, فلاں زندہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے یہاں پر. وہ زندہ ہیں جو پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جن لوگوں کی عبادت کی جاتی تھی, کیا کوئی ان میں سے بھی زندہ تھا؟ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی جاتی تھی. آپ نے کہا جی ان کی الوہیت کے لیے ان کی موت کی دلیل دے دی. یہ ہے قرآن. اب قرآن سے اعتراض کرتے رہیں آپ. شکریہ جی. جی بہت شکریہ. مشرکین مکہ فرشتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, اور مر گئے نے, انہاں دیاں قبراں بھاؤ مینوں. آپ سنیں, خود غلط کرتے ہیں اور قرآن پہ ڈال دیتے ہیں. خود غلط کرتے ہیں اور قرآن پہ ڈال دیتے ہیں. توجہ کریں آپ. کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں, ڈیبیٹ کا یہ وہ حصہ ہے جس میں مجھے ہنسنے کی براہ کرم اجازت دی جائے. آپ اندازہ کریں, خود قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں. آیت پیش کیتی ہے کہ جدوں کڑکی لگ گئی ہے پھنس گئے نے,
آیت دا غلط مطلب کر دینے تو پا دیں دینے. یہ وہی بات ہے کہ جو مرزا صاحب نے حقیقت الوحی میں جب اپنا تضاد پیش کیا نا کہ جی میں وہ فلاں عقیدہ میں پہلے یہ لکھتا رہا پھر لکھتا رہا, تو بعد میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو, جا کے اللہ سے پوچھو, میرا کیا قصور ہے. کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو, جا کے اللہ سے پوچھو. عمران صاحب ہمیں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے میں کس سے سوال کا جواب لوں, کو دوست کا نمبر دے دیں. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہی پھر اللہ کا نمبر ہی آپ ہی دے دیں پھر عمران صاحب, کیونکہ آپ نے اگر بات غلط آپ نے کرنی ہے اور آپ کا جواب آپ نے اللہ سے لے کے دینا ہے نعوذ باللہ, تو پھر اللہ کا دے دیں کوئی رابطہ ہمیں, کیونکہ آپ ہی پیش کر رہے ہیں اللہ کے نمائندہ کے طور پر قرآن کو. افسوس ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ بات خود غلط کرتے ہیں اور ڈار اللہ پہ دیتے ہیں. یار کو خدا سے ڈر جائیں, آپ کی مہربانی یار. کہتے ہیں رجنی کا قرآن کی آیت کا نتیجہ اور کیا نکلتا ہے, کس لیے پیش کی ہے, پتہ کیا پیش کی ہے, جس کو معبود بنایا گیا وہ فوت ہو گیا ہوا ہے, اور کیا ہے, جس کو معبود بنایا گیا نا وہ فوت ہو چکا ہوا ہے, یہی دلیل ہے نا. یا یہ ہو سکتی ہے کہ جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں نا وہ خود ایک نہ ایک دن فوت ہو جائے گا, یہ دلیل ہے بھئی, یہی دلیل ہے نا کہ جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں پاسٹ میں. اگر یہ ہے تو میرا سوال بالکل ٹھیک ہے اعتراض کہ سارے مر گئے نہیں زندہ نے, اور اگر یہ ہے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ فوت ہو جائیں گے, تو میرا چیلنج توڑ کے دکھائیں پھر, اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. بہت شکریہ. جی عمران صاحب یہ بتا دیں کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ فوت ہو جائیں گے, یہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے, ذرا وہ بھی دکھا دیں ہمیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن پر ذرا شک ہے تو ہنستے رہیں, خدا پر ہنستے رہیں, ہم پر ہنسنا نہیں, یہ خدا پر ہنسنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ بات ہی جو ہے نا وہ مکمل نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے بات یہ کہ جو ہے وہ مبہم سی کر دی ہے جس کی سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی جاتی تھی. آپ کے سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں, آپ نے ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں سوال دہرا دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے کیے گئے تھے کہ انی متوفی کا و رافیو کا, آپ نے تھوڑی سی اس پر حوالہ دیا. بار بار میں نے آپ سے وہ بات پوچھی کہ کیا یہ دونوں وعدے اللہ تعالیٰ کے پورے ہو گئے ہیں یا نہیں, یا ایک وعدہ پورا ہوا ہے اور ایک نہیں پورا ہوا. اور فلما توفیتنی, پھر میں بار بار پوچھ رہا ہوں فلما توفیتنی جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے یا مستقبل کا صیغہ ہے, اس پر بھی آپ نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا. تو کس سے پوچھوں بھائی؟ پھر آپ کو مفتی مبشر صاحب کا کہتا ہوں تو آپ غصہ کرتے ہیں, آپ کے بھائی ہیں اور آپ ان کا نام لینے سے آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ دوسرا, مرزا صاحب علیہ السلام نے جو بات کی, اس طرح کے جو اختلافات ہیں وہ تمام انبیاء میں پائے جاتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو ہر چیز کا علم تھا, ما کانا و ما یکون کا علم رکھتے تھے. جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہر چیز کا رسول اللہ علم رکھتے تھے. اس کے باوجود, اسلام کے آنے کے باوجود شراب پی جاتی تھی, سود لیا جاتا تھا, اسی شراب کو بعد میں حرام کہا گیا. تو صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ شراب حرام ہے, پھر صحابہ کیوں پیتے تھے؟ اور ان کو پینے کی اجازت تھی. شراب پی کر نمازیں پڑھتے تھے, حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے. کیوں پیتے تھے جب رسول اللہ کو یہ پتا تھا کہ یہ حرام ہے؟ جب پتا تھا کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے تو پھر یہ لینے کی اجازت کیوں تھی؟ جب پتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور 40 سال تک کیوں نہ بتایا؟ جواب دیں میرا. دوستو کمال ہو گیا, میرا ٹائم لگا دیجیے. جی دوستو کمال چیک کریں کہ دو صورتوں میں سے ایک صورت مانی. عمران کالو صاحب نے جو آیت پیش کی اس سے نکل کر دوسری جگہ چلے گئے ہیں اور واپس اس طرف جانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ چلا ہے کہ جب میں آگے بڑھا ہوں تو وہ تشنگی اور بڑی ایک کشیدگی اور بڑا ایک خلیج پیدا ہو گیا اس ساری گفتگو کے اندر. تو واپس چلتے. بس سورہ نحل کی جو آیت پیش کی ہے اس میں دو سچویشن میں سے ایک سچویشن کو چنا انہوں نے. پتہ کون سی؟ کہتے ہیں, مجھے پوچھنے لگے یہ کس آیت کس ورڈ کا ترجمہ ہے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ فوت ہو جائیں گے یا وہ فوت ہونے والے ہیں یا ان پر موت آئے گی, کس کا ہے؟ عمران کالو صاحب یہ اسی ورڈ کا ترجمہ ہے جہاں سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی لفظی طور پر وفات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں. یہ اسی کے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے, وہ کٹ دیو حوالہ میں وہاؤ. یعنی اپنی دلیل کا دور دور تک تعلق نہیں. اور سفسٹیکیشن چیک کریں, کیوریاسٹی چیک کریں کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, دلیل اپنی ہے, پوچھ مجھ سے رہے ہیں. آیت کس نے پیش کی؟ میں نے, آپ نے. آپ کو بتانا چاہیے تھا اس کا مطلب کیا ہے. دو صورتوں میں سے ایک مطلب ہے, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ فوت ہو چکا ہوا ہے. تو میرا سوال پھر کھڑا ہے کہ نا سارے کی کرنا جے. اس کا مطلب ہے آپ کا فہم کا نقص ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر چھاپے پڑھتے رہے مفسرین کے, آپ نے صحیح طور پر قرآن نہیں پڑھا.
آپ نے صرف چند آیتیں وفات مسیح کی جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں اور چند حوالے وفات مسیح کے یاد کر لیے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس۔ اگر ہوتا تو آپ کو سمجھ آتی پوائنٹ کیا ہے۔ دوسری صورت یہ نکلتی ہے اس آیت سے کہ آپ یہ کہیں کہ جن جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ ان پر موت آئے گی، دوسرا میننگ یہ نکل سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی دلیل پھر فیل ہو گئی، آپ کا استدلال فیل ہو گیا۔ پتہ کیسے؟ کیونکہ آپ نے ثابت کرنا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، وفات آئے گی ان پر یا امکان ہے، اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے۔ تو میرے 3 سوال ادا کی کرنا جی انہوں نے میرے 3 سوال لیں، ایک بھی آیت نہیں۔ بہت شکریہ۔ جی دیکھیں، یہ عامر حق صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن نہیں پڑھا۔ اب وہ پھر میرے سوالوں کا جواب کس نے دینا ہے؟ وہ میں نے 10 دفعہ پوچھے ہیں، 20 دفعہ پوچھے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ اور یہ جو آیت پیش کی ہے اس کا دیکھیں جی، موت آ جائے گی ان کو، کہاں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اس میں تو اللہ کہہ رہا ہے وہ مردہ ہیں، مردہ ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ کہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وہ مردہ ہو جائیں گے، وہ زندہ نہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مواتن، مردہ ہیں، موت شدہ ہیں، غیر احیاء، کہ وہ تو زندہ نہیں ہیں، وہ تو مردہ ہیں۔ اوپر سے کہہ رہے ہیں جی موت آ جائے گی۔ ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ مردہ ہیں، مردہ ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ مردہ ہو جائیں گے، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں، دونوں الفاظ ہیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس طرح کے جو ہے نا وہ آئیں گے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ موت شدہ ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں۔ وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ یہ نہیں اللہ کہہ رہا ان کو موت آ جائے گی، وہ مردہ نہیں ہیں۔ اللہ دونوں الفاظ اللہ نے ایک ساتھ استعمال کیے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، جن جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے۔ تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں یا مریم کو، تو وہ دونوں مردہ تھے اس وقت جب قرآن نازل ہوا۔ اب اگر یہ کہتے ہیں ان کو موت آ جائے گی تو آگے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ نہیں، اس کا کیا کریں گے؟ یہ دونوں الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، اموات احیا، کہ وہ موت شدہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں۔ تو اس آیت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہم نے ثابت کر دی ہے۔ پھر سوال کی طرف آتے ہیں کہ عامر حق صاحب، کیا اللہ تعالیٰ نے جو 2 وعدے کیے تھے، وعدوں میں 2 وعدے کہ انی متوفی کا و رافیو کا، وہ دونوں پورے ہوئے یا نہیں؟ اس بات کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ جی بہت شکریہ جی، میرا ٹائم لگا دیجیے گا۔ آیت خود پیش کی، میں صحیح آپ کو بتاؤں، مجھے نا اب افسوس اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ عمران بھائی کو پتہ ہے کہ یہ آیت کی تفسیر وہ کر کیا بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اب یہ صرف ایک ڈاج کرنے کی، میں معذرت چاہتا ہوں، ڈاج کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ ان کی مرضی ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈیبیٹ میں جب آپ پارٹی بنتے ہیں تو آبویسلی آپ کو یہ بات کرنی پڑتی ہے، ورنہ 2 + 2 = 4 کی طرح کلیئر ہے کہ عمران صاحب جو ہے ان کو کیا ہے مسئلہ، اس آیت میں کیا کر گئے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے۔ مثال کے طور پر آیت پیش کی، آیت پیش کر کے پتہ کیا کہتے ہیں جی اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ جو معبود بنائے گئے ہیں نا وہ سب اموات، مر چکے ہیں، مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں جن جن کی پوجا کی جاتی ہے یا کی جاتی رہی ہے یا کی جائے گی وہ سارے مر چکے ہیں پہلے ہی، ورنہ تو اس آیت کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ تو یہی تو میرا اعتراض ہے، وضاحت کریں نا اس کی اپنی باری میں وضاحت۔ میں جاننا چاہتا ہوں 2 چیزیں حل کرنی ہیں عمران صاحب نے اس آیت سے، 2 چیزیں۔ انہوں نے یہ جملہ بولا، ریکارڈنگ کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کو یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ انہوں نے اس آیت سے کیا استدلال کیا۔ 2 چیزیں، نمبر 1، جو معبود ہیں وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، جن جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ دوسری چیز، ان کے نزدیک اس آیت سے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا ہوتی ہے لہذا وہ وفات پا چکے ہوئے ہیں، ان کے بقول۔ آپ کمال چیک کریں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس کی پوجا کی جاتی ہے یا کی جائے گی یا کی جاتی رہی ہے وہ سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں حتمی طور پر۔ کیا یہ پریکٹک آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگوں کی پوجا ہو رہی ہے، میں نے مثال دی ہے، اس پر ان کو چڑ چڑھ گئی، خود ان کو چڑ چڑھ گئی، پریشانی ہو گئی۔ اب خود بتائیں وہ سارے فوت ہو گئے ہیں؟ نہیں۔ کامن سینس، خدا را کامن سینس یوز کریں۔ میں اسی ایک پوائنٹ کے اوپر اپنی ساری بات پہ سٹریس دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بات کی مثال کے طور پہ، چلے ایک پوائنٹ اور لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے تو مرزا صاحب اس لیے شرک کیا کرتے تھے، حقیقت الوحی میں لکھا ہوا ہے۔ کیا مرزا صاحب کا عمل جسٹیفائی ہوگا؟ جی آپ کا مائک آف ہے جی۔ سوری،
टाइम दोबारा शुरू कर दें प्यारे भाई, आधा मिनट। जी मैं या इसका थैंक यू सो मच। ये हमारी वेबसाइट नहीं है, ये देख लें, ये अहमदी वेबसाइट नहीं है, दूसरी वेबसाइट है, उर्दू तर्जुमा है, ये आप सब पढ़ लेना थोड़ा सा। मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। ठीक है, ये आप सब पढ़ लें, मैं नहीं कह रहा, ये आपकी वेबसाइट है, आपके तर्जमे हैं। अब ये कहेंगे कि मैं भी इनको भी नहीं जानता, तो भाई आप नहीं जानते तो उसमें मेरा कसूर थोड़ी है, उसमें मैं जुर्मदार हूँ कि अगर आप नहीं किसी को जानते तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप जानना चाहिए ना, पढ़ें, आप फिर पढ़ कर आएँ उन सब को। ये देखें जी, अब इन पर एतराज़ करें, ये मैं नहीं कह रहा, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। कौन? जिन जिन को अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है। और ईसा अलैहिस्सलाम एक वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है, बाकी भी बहुत हैं। उस वक़्त जब कुरान करीम नाज़िल हुआ था, जिन लोगों की वो इबादत कर रहे थे, जिनकी वो पूजा कर रहे थे, ये उनके बारे में है। और अल्लाह ताला बता रहा है कि जिनको ये इबादत कर रहे हैं, जिनको ये पूज रहे हैं अल्लाह के अलावा, वो मुर्दे हैं, वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। अब इस बात से आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट वाज़ेह हो जाता है। क्या अल्लाह ताला इस आयत में ये कह रहा है, जो आमिर हक साहब ने मतलब निकालने की कोशिश की कि इसका मतलब तो ये है वो मारे जाएंगे? अल्लाह कहाँ कह रहा है वो मारे जाएंगे? अल्लाह तो वाज़ेह तौर पर, हकीकी तौर पर कह रहा है कि वो मार गए हैं, वो मुर्दे हैं, वो जिंदा नहीं हैं, और उनको ये भी शऊर नहीं है कि कब उठाए जाएंगे। और ये माजी के उस वक़्त की बात कर रहा है। अब अगर कोई पुकारना शुरू कर देता है तो ये कुरान करीम में अब तो नहीं, अल्लाह ने बताया ना, उस वक़्त बताया है। तो उनमें एक हस्ती ईसा अलैहिस्सलाम की थी जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जाता था, और अल्लाह ताला ने उनकी मौत का इस तरह भी ऐलान कर दिया। पहले भी मैं आयात दे चुका हूँ, और फिर मेरा सवाल वहाँ है कि जो हज़रत ईसा से वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं। लें जी, मेरा टाइम लगाइएगा। लें जी, थोड़ा सा खुरेदने के बाद मुत्तफ़िका तौर पर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं चाह रहा था इनकी ज़ुबान से दोबारा रिपीट हुआ है। पता क्या रिपीट हुआ है? वो निकला है दोबारा, स्ट्रेस हो गया। वो ये जुमला निकला है कि इस आयत से ये चीज़ पता चलता है कि वो फौत हो चुके हैं। इन्होंने स्ट्रेस देकर कहा है, यानी जिन जिन की इबादत की जाती है वो फौत हो चुके हैं। क्या मतलब है? मलाइका फौत हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी फौत हो चुका है, रजनीकांत फौत हो चुका है, अमिताभ बच्चन फौत हो चुका है, उर्वशी रौटेला फौत हो चुकी है, इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फौत हो चुका है। सारे फौत हो चुके थे। सदगुरु फौत हो चुका, श्री श्री रविशंकर फौत हो चुका, सारे फौत हो चुके हैं। इसके अलावा मुझे बताएं तो सही और मतलब निकलता क्या है? कहते हैं फौत हो चुके हैं। दो में से एक मतलब निकलता है, या ये मतलब है या वो मतलब है। इन्होंने चूज किया कि वो मतलब है। कौन सा वाला भला? कि जिस जिस की इबादत की जाती है वो फौत हो गया। चले मैं अभी दोबारा इनको समझाने की कोशिश करता हूं। इमरान कालू साहब, ये अगली अपनी बारी में बताइएगा, ये पास्ट में बात हो रही है या फ्यूचर में भी बात हो रही है? ये भी जरा क्लियर कीजिएगा। हाँ ठीक है, एक तो ये चीज भी आपने बतानी। दूसरी चीज ये है, आपने एक चीज गौर करनी है, अकीदा दलील कतई की बुनियाद पर आता है, दलील जन्नी की बुनियाद पर नहीं। ये जो कुरान की आयत इन्होंने पेश की है, क्या इनका जो अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम की स्पेसिफिक वफात का है, क्या उसके बारे में ये दलील कतई है? नहीं, क्योंकि वो दलील उसके लिए चाहिए खास। मेरा चैलेंज क्या है, एक आयत पेश करें जो ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत के लिए, उनकी वफात को दलील के तौर पर पेश करें। पता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनकी इबनियत, उनकी उलूहियत के रद्द के लिए खाना पीना, ये सब चीजें दी गई हैं। बहुत शुक्रिया जी। आयत का जो तर्जुमा था वो मैंने नहीं किया ना, उन पर फतवा लगाएं। आप फतवा भी नहीं लगाते भैया। आपके घर का बंदा है जो आयत का तर्जुमा कर रहा है, वो कह रहा है कि मुर्दे हैं, जिंदा नहीं। माजी की बात कर रहा है, मुस्तकबिल की तो नहीं कर रहा। और उन्हें ये भी शऊर नहीं है कि कब उठाए जाएंगे। टाइम टाइम टाइम
तो फराज भाई आप मौजूद हैं तो ये टाइम लगा दें, मेरे दोस्त से नहीं हो पा रहा, आप टाइम लगा दें। कालू भाई आपका माइक म्यूट किया हुआ है इन्होंने, अपना माइक कोई नहीं, वो टाइम लगा रहे हैं, मैंने खुद ही म्यूट किया। टाइम लगेगा भाई, क्या हो गया? बाकी सारे म्यूट रखें यार। कालू भाई अपना दफा कर सकते हैं। बिलाल भाई टाइम लाओ ना जी, हुजूर दा। चले मैं अपने दूसरे मोबाइल से फिर टाइम लगा देता हूँ, मेरे दोस्त यहाँ से नहीं हो रहा। कैसे तरीके भी लाओ ना, गल टोरी है जरा मोशन मैं सब करें शुरू। जी, आयत मैंने लगाई इनके सामने, इनके घर से तर्जमा है, मैंने तो नहीं तर्जमा किया, उन पर भी वही एतराज़ करें, उनसे जाकर पूछें। और अल्लाह ताला ये एतराज़ जो है वो सबसे बढ़कर अल्लाह ताला पर होता है कि अल्लाह ताला तो कुरान में कह रहा है कि जिनकी इबादत की जाती है वो फौत हो गए हैं। तो अल्लाह मियाँ ये तो ट्रंप तो ज़िंदा फिर रहा है, तो ये तो कुरान के ख़िलाफ़ हो गया ना। अल्लाह फिर अल्लाह ने कहा तो ये कुरान के ख़िलाफ़ है, तो आप डायरेक्ट एतराज़ अल्लाह पर करें, मुझ पर क्यों कर रहे हैं? आपका दावा था कि उनकी अलूहियत के लिए उनकी मौत की कोई दलील दें, कि अल्लाह ने उनकी अलूहियत को जो है मौत से रद्द किया हो। तो मैंने आपके सामने पेश कर दी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिनको खुदा के अलावा पुकारते हैं वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हैं। वो मुर्दा हैं, जिंदा कह रहे हैं जी। फरिश्तों को भी पुकारते थे, फरिश्ते इंसानों की कैटेगरी में आते हैं। हज़रत ईसा फरिश्ते थे, डायरेक्ट ही कह दें कि ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं मरे, वो खुदा थे। जिस तरह ईसाई कहते हैं आप भी कह दें तो आपकी जान ही छूट जाएगी सारी, आपको दलीलें नहीं देनी पड़ेंगी। क्या फरिश्तों पर भी मौत आती है? फरिश्तों पर भी वही कवानीन लागू होते हैं जो हम पर लागू होते हैं? फरिश्तों की मिसाल यहाँ पर बनती है आपकी देनी। यहाँ पर जो अल्लाह ताला पर अगर आपने एतराज़ करना है तो डायरेक्ट करें कि अल्लाह मियाँ तुमने तो बात मुकम्मल नहीं की। देखें, आपने आज से 1500 साल पहले बताया था कि जिनकी इबादत हो गई है वो फौत हो गए हैं, तो आज 1500 साल बाद भी कुछ लोग हैं जिनकी इबादत हो रही है और अभी वो ज़िंदा हैं। तो आपने सही बात नहीं की, आपको बात को सही तरीके से बताना चाहिए। तो अल्लाह ताला पर एतराज़ करें। हम अल्लाह ताला की इस बात को मानते हैं, जितनी अल्लाह ने हमें बताई हम उस पर ईमान लाते हैं कि हाँ उस वक़्त जिनकी इबादत की जाती थी, अल्लाह ताला को जिनका इल्म था, अल्लाह ने बता दिया हमें कि जिनकी ये इबादत करते हैं वो मुर्दा हैं, वो ज़िंदा नहीं है, और उनको ये भी शौर नहीं वो कब उठाए जाएंगे। इस बात से मुकम्मल वाज़े हो जाता है कि ये अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। उनको मुर्दा कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि वो मुर्दा हो जाएंगे, और उनको ये भी इल्म नहीं होगा कब बहुत उठाए शुक्रिया जाएंगे। जी अपना जी अमन बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं मुस्कुराए इस चीज़ पर, कहने लगे कि हम उतनी बात मानेंगे जितनी अल्लाह ने बताई है। तो उतनी माने ना, किधर लिखा है यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम बहुत हो गए हैं? किधर लिखा है? उतनी माने ना, पल्लेों पाई जाते ने तो कहते हैं जी हम उतनी बात मानेंगे जितनी कुरान ने बताई है। इस पूरी आयत के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक नाम भी नहीं है, तो किसने बताया? कुरान ने बताया यहाँ पर। कुरान की वो बात मानेंगे। अच्छा, जब कश्मीर जाने की बारी आती है तो उस वक्त सैर भी कराते हैं, यूपी, बठिंडा, शिमला, अफगानिस्तान, गुजरांवाला, अच्छा जी, फिर कश्मीर, फिर मल्ला खान यार, फिर श्रीनगर, सारा घुमाते हैं। उस वक्त नहीं याद आता कि कुरान में ये जिक्र किया गया कि नहीं किया गया, उस वक्त नहीं याद आता। तो ये हम उतना बताएंगे जितना कुरान बताएगा। तो कहाँ इस पूरी आयत के अंदर कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और इस वजह से फौत हो चुके हैं क्योंकि उनकी पूजा की जाती है? कहाँ है ये आयत? अब गौर से सुने, इस आयत से एक और नतीजा निकालते हैं। चले दोस्तों, एक तो मैंने आपको बता दिया क्या नतीजा निकलता है, ठीक है? या ये माना जाए कि जिसकी इबादत की जाती है वो फौत हो चुका हुआ है, या ये माना जाए कि ये तुम लोग जिनकी पूजा कर रहे हो ना, इन पर तो मौत आनी है। दो में से एक ही मीनिंग निकल सकता है, एक ही। ये निकालें तो ये मसला है, ये निकालें तो ये मसला है। आ जाते हैं अब तीसरा मसला निकालते। क्या इस आयत से ये पता चलता है कि जिसकी जब पूजा शुरू की जाएगी उसी वक्त वो फौत हो जाएगा? ये निकल सकता है। अगर कालू साहब कहें कि ये नतीजा नहीं निकलता तो इस आयत के पेश करने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, क्योंकि उलूहियत के रद्द के लिए मौत को तभी दलील पेश किया जा सकता है जब वो, सोचे ना, जब वो इम्कानन नहीं हकीकतन आए, वरना तो इम्कान के तौर पर पेश ही नहीं की जा सकती। इनके बकौल जो ये नजरिया पेश कर रहे हैं, काश ये मेरा नुक्ता समझ जाएं तो इनको पता चले मैं क्या पूछ रहा हूं। दोबारा रिपीट करता हूं आसान लफ्जों में। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही एक को माबूद बनाया जाता है उस पर मौत तारी हो जाती है? ये मान रहे हैं? अगर ये मान रहे हैं अपनी बारी में कहें, मैं सवाल पूछता हूं जी। पॉइंट दोबारा रिपीट कर दूं कि कालू साहब समझ आ गई है? चले इनकी बारी है जी आमिर साहब, देखें अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुतअद्दिद निशानियाँ बयान की हैं, और अल्लाह ताला कहता है कि जिनको ये पुकारते हैं ना अल्लाह के सिवा, एक तो वो मुर्दा है। पहला, जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते। पहली ये निशानी। क्या रजनीकांत भी चीज़ें पैदा करता है जिस तरह अल्लाह पैदा करता है? क्या जो आज जिनको पुकारा जा रहा है, ट्रंप को, मोदी को और फलान को, वो चीज़ें पैदा करते हैं?
سوال ہے، پہلا تو اللہ نے یہ بتایا، پھر اللہ نے کہا کہ وہ بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، دوسری نشانی کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ سارے ہی خود پیدا کیے گئے ہیں یا ان کو پیدا کیا گیا ہے، یا پیدا کیے بغیر یہ سارے اتنے بڑے ہو گئے ہیں؟ پھر اگلی تیسری نشانی جو اللہ نے بتائی، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ موت شدہ ہیں، مر گئے ہیں وہ سارے، یہ آج کے جو ہیں یہ بھی مر جائیں گے۔ اور ان کی جو پہلی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہ تو یہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور سیکنڈ کہ ان کو خود پیدا کیا گیا اور پھر یہ بھی مر جائیں گے، لیکن جو پہلے تھے وہ مر چکے ہیں، ان کے بارے میں حتمی فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے بتا دیا کہ وہ مر چکے ہیں اور ان کو وہ زندہ نہیں ہے، اس طرح اللہ نے کہا ہے، وہ کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح جو آج پکارے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا، لیکن جو پہلے ہو چکا ہے، آپ کہیں کہ کیونکہ آج والے ابھی نہیں مرے تو اس لیے پہلے والے بھی زندہ ہیں، یہ عجیب ہے بھئی۔ آج میرے دادا ابو بھی زندہ ہیں تو میں کہوں کہ 1200 سال پہلے بھی لوگ زندہ ہیں۔ اگر میرے پردادا ابو زندہ فوت ہو گئے ہیں تو میں کہوں کہ آج سارے فوت ہو جانے چاہیے۔ بات جو پہلے والے کی ہے وہ پہلے مر چکے ہیں اور آج والے اب بھی مر جائیں گے، لیکن جو پہلے والے ہیں وہ زندہ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ آ گیا ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ کوئی اس کے خلاف اگر آپ کے پاس دلیل ہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے باقی سارے فوت ہو گئے تھے تو اس کا عمران صاحب ٹائم ہو گیا۔ جی بہت شکریہ۔ عمران کالو صاحب نے میرا سوال مجھے لگتا ہے سمجھا ہی نہیں، ورنہ جواب ضرور دیتے، بڑا مزے کا سوال تھا، مگر آخر میں جو بات کہی وہ پتہ کیسے ہے؟ انہوں نے نقطہ چیک کریں، عمران صاحب نے بڑا زبردست قسم کا نقطہ دیا، بڑا گہرا۔ وہ یہ دیا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ جی وہ چونکہ آج کئیوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ زندہ ہیں، تو اس سے آپ دلیل پکڑتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی عمران کالو صاحب کی یہ دلیل پکڑ کر پتہ کیا کہے کہ آپ اس آیت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ مر گئے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ کی بھی پوجا کی جاتی ہے تو کیا وہ بھی فوت ہو گئے؟ یہ عمران صاحب نے وہ منطق لگائی ہے۔ اس دلیل کو میں نے چھوڑنا نہیں، مجھے مزہ ہی بڑا آ رہا ہے، مزہ ہی بڑا آ رہا ہے اس دلیل کے اوپر بات کرنے کا، یقین کریں۔ اب دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کرتا ہوں، دوبارہ جو عمران کالو صاحب کو تیسری شرط سمجھنی چاہیے تھی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمران صاحب مجھے ذرا بتائیے گا اس آیت سے کہ آپ یہ استدلال پکڑ رہے ہیں کہ جیسے ہی کسی کی عبادت شروع کی جاتی ہے اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا اس میں کچھ فاصلہ ہوتا ہے؟ اب دو صورتوں میں سے ایک چیز ہے، اگر اسی وقت موت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی ابھی والی دلیل جو آپ نے کہی کہ جی پہلے یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ مخلوق ہوتے ہیں، وہ خود خالق نہیں ہوتے، وہ دبردوس ہو گئی۔ تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جیسے ہی کسی کی پوجا شروع ہوتی ہے پہلی شرط اس پر یہ لگتی ہے کہ اس پر موت آ جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں ایسا نہیں، کیونکہ ابھی آپ نے بیان فرمایا، تو یہی میرا استدلال ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ شرط یہ ہے کہ موت کو، اچھا پھر پوائنٹ چیک کریں، غور کرنا، عمران کالو صاحب نے اپنی اس باری کے اندر وضاحت کے چکر میں اپنے دلیل کی قطعیت کا خود معذرت کے ساتھ عمران بھائی کا بڑا کر دیا آپ نے۔ پتہ کیسے؟ آپ نے اس دلیل کو پیش کیا تھا قطعی طور پر کہ جس کی عبادت ہوتی ہے اس پر موت آ جاتی ہے یا وہ مر چکا ہوتا ہے، ابھی آپ نے شرطی تبدیل کر دی، آپ نے کہا جی پہلے یہ ہوگا کہ وہ خالق نہیں ہوں گے، مخلوق ہوں گے، ہاں مستقبل میں ان پر موت آ سکتی ہے، تو قطعی دلیل ہی نہ رہی۔ اس کا مطلب ہے کوئی معبود خالق مخلوق رہ کر بھی ہو سکتا ہے جب تک اس پر موت نہ آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر کیا اعتراض رہا؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ یہ دیکھیں، اب آپ سارے سننے والے دیکھیں، غور کریں، کیا یہ اعتراض عمران کالوں پر ہے یا قرآن پر ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ مجھ پر اعتراض ہے، مجھ پر اعتراض نہیں ہے، میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں۔ اگر یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں یہ ڈائریکٹ قرآن پر کر رہے ہیں کہ قرآن نے ہمیں مکمل طور پر نہیں بتایا۔ قرآن وہاں پر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے نا، آگے وہ بات کرتے ہوئے کہ وہ سب جو ہے نا وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ مردہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں، زندہ نہیں واضح طور پر، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا۔ اب محترم جو ہیں وہ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں یا قرآن کریم پر اعتراض کر رہے ہیں؟ محترم جو اعتراضات دہرا رہے ہیں وہ مجھ پر نہیں، وہ اللہ پر اور اللہ کی ذات پر ہے۔ اس کا جو جواب ہے آپ مفتی مبشر صاحب سے لے لیں، ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں کہا ہے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ مردہ ہیں، تو یہ تو نریندر مودی کی بھی عبادت کی جاتی ہے، رجنی کانت کی بھی عبادت کی جاتی ہے، ٹرمپ کی بھی کی جاتی ہے، یہ کیوں زندہ ہے؟
تو اس کا جواب آپ مفتی صاحب سے لے لیں، مجھ سے بہتر وہ آپ کو جواب دے دیں گے۔ میرا جو میں نے جو آیت آپ کو پیش کی تھی کہ دیکھیں آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی تھی، جہاں پر وہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ان کو خبر نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، وہ زندہ نہیں ہیں، موت آ چکی ہے، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اگر آپ اس کی کوئی طویل کرتے ہیں تو بھائی آپ کی طویل ماننے کے ہم پابند نہیں ہیں، آپ تو اپنے مفسرین سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ نہ مفسر ہیں، نہ مجدد ہیں، نہ محدث ہیں، آپ اپنے مفسرین محدثین اور مفسرین سب کو ٹھکرا رہے ہیں، تو آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں دوستو، کمال چیک کریں، سوال کا جواب جو تھا وہ 3 صورتوں سے خالی نہیں تھا جو دینا چاہیے تھا ان کو۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی یہ جو اعتراض مجھ پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ عمران پر اعتراض ہو رہا ہے، یہ عمران پر نہیں ہو رہا، یہ قرآن پر ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ عمران اگر قرآن سمجھ ہی نہ پائے، وہ کہتا ہے نا، سادی کہتا ہے، وہ کہتا ہے سخن شناس نہیں دلبرا خطا ایجا است، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کا پتہ ہی نہیں، یا بات سمجھنے کا طریقہ ہی نہیں، یا قرآن پڑھنے کا سلیقہ ہی نہیں، تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، قصور نکال دینا دوسری چیز کا جبکہ خود نہ آتا ہو۔ میں نے آپ کے سامنے یہ جو دوسری مثال رکھی تھی آپ کو قرآن سمجھانے کے لیے رکھی تھی کہ قرآن کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ اس پر جب آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے یہ، تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا تھا جو پوائنٹ میں نے رکھا ہے اس پوائنٹ سے نکل نہیں پائیں گے۔ اب 3 صورتیں ہیں، قرآن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے فہم پر اعتراض ہے۔ کیا جب میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں خاتم النبیین سے مراد آخری، تو آپ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہو؟ جب ہم پیش کرتے ہیں کہ قرب قیامت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے لوگ ان پر ایمان لے کر آئیں گے، ان کی موت سے پہلے، کیا آپ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہو؟ ہمارے فہم پر کرتے ہو نا۔ کامن سینس یوز کرو، احمدی بھی وہی اناج کھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، تو یہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی قرآن پہ اعتراض ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہے میں کس پہ اعتراض کر رہا ہوں۔ سنیں دوبارہ، اس آیت سے 2 چیزیں نکلتی ہیں، یا یہ کہ اچھا ابھی تک تیسرے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ تو میں رکھ چکا ہوں۔ تیسرا سوال عمران کالو صاحب اس پر ڈیل کیجئے گا کہ جیسے ہی کسی آدمی کی پوجا ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے، کیا اس شرط کو آپ اصولی شرط مانتے ہیں؟ اگر کہیں نہیں مانتا تو یہ دلیل عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے لیے آپ پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اصولی نہیں ہے۔ اگر کہیں نہیں اس کے بغیر بھی کوئی بندہ زندہ رہ سکتا ہے تو پھر میرا والا مقدمہ آ گیا۔ بہت شکریہ جی، آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھے نا کہ اللہ میاں جس کی عبادت جس وقت شروع ہو جاتی ہے اسی وقت وہ مر جاتا ہے۔ اللہ نے اور بھی نشانیاں بتائی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے کہ وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ آپ جو طویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مر جائیں گے، اگر میں آپ کی طویل مانوں تو وہاں پر تو اس طرح کے لفظ ہی نہیں ہے کہ وہ مر جائیں گے، بلکہ وہاں پر تو محکم طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں، وہ موت شدہ ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب کوئی شخص پہلے مر چکا ہے تو بھی وہ زندہ نہیں ہے نا، مردہ ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ ہوں گے، اللہ نے ساتھ اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ وہ مر چکے ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس سے مزید بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ماضی کی بات کر رہا ہے، مستقبل کی بات نہیں کر رہا۔ اگر اللہ یہ مستقبل کی بات کر رہا ہے تو اس کو مستقبل ثابت کرے نا، کیسے ہے کہ وہ مر جائیں گے، وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مطلب ان کو خبر ہی نہیں ہے کب اٹھائے جائیں گے، یہ مستقبل کی باتیں ہیں، وہ تو چلتے پھرتے ہیں پھر وہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس بات کو واضح نہیں کریں گے ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی۔ اور باقی یہ اعتراض آپ کا قرآن پر بن رہا ہے، جو آپ مجھ پر کر رہے ہیں یہ تو قرآن پر کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو صحیح بات ہی نہیں بتائی، واضح ہی نہیں کی۔ لوگوں کی تو آج بھی عبادت ہو رہی ہے، تو یہ قرآن 1500 سال پہلے نازل ہوا تھا، تو 1500 سال پہلے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج جو جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی مر جائیں گے، اور اس میں جو پہلی ہیں 2 نشانیاں ہیں، کیا ان میں وہ پوری نہیں آ رہی؟ اس سے بھی عقل آ جانی چاہیے، اور یہ جو تیسری نشانی ہے یہ بھی ان پر پوری آ جائے گی۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اس آیت سے جو ہے نا فوت شدہ ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اگر وہ بہت زندہ ہیں تو اس شکریہ میں جی، دکھا بہت دیں کہ اللہ نے شکریہ۔ کہا ان کو اچھا استثناء دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہاں جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کریں۔
जी जनाब, लें जी मैं हवाला आपको देने लगा हूँ, आपने सुनना है। यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है अमवात, ठीक है जी, अमवात वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अमवात पता किसकी जमा है? मैयत की। अगर ये समझें कि अमवात का मतलब, देखें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मुझे अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि मुताल्ला सतही है, डीप स्टडी नहीं है। हाँ, स्टडी किसी और चीज़ की है, जो माइक ऊंचा लगाकर करते हैं, वो इनकी प्रैक्टिस है, उसमें हम इनसे नहीं जीत सकते, वो इनकी प्रैक्टिस है। मगर दलील के मैदान के अंदर बात दलील से होती है। तो जब सतही नॉलेज है, डीप स्टडी नहीं की हुई, तो ये फ़र्क है। अब टिकी हो गए हुए हैं अमवात वर्ड के ऊपर, और कहते क्या हैं? कहते हैं जी वो जो है ना कुरान, फिर इसका मतलब है कुरान पे एतराज़ उठ रहा है। और भाई आपके फार्म पे एतराज़ उठ रहा है, आपको पता नहीं चला। मिसाल के तौर पर यहाँ जो वर्ड आपने पेश किया है, जिसके ऊपर आप सारी बुनियाद रखे हुए हैं कि जिसका मतलब यह है कि मर चुके हैं, वो वर्ड है अमवात। अमवात पता किसकी जमा है? मैयत की। चले आपको दिखाता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। तुसी तो निकलना नहीं। अच्छा जी, ये देखें, अरबी जुबान में जो वर्ड होता है मैयत, उसका जमा होता है अमवात। और ये मैं दिखा रहा हूँ शरह मानी से, ठीक है। जो अल मानी लिटरेचर की और ग्रामर की डिक्शनरी की सबसे बड़ी वेबसाइट ऑनलाइन पता चलती है। ये देखें, शुरू में वर्ड लिखा है अल मैयत अल्लज़ी फारक अल हयात वल जम अमवात। इसकी जमा होता है अमवात। तो अमवात का वाहिद क्या होगा? मैयत। आए अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें, कुरान में लिखा है इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतून। कौन सी आयत है? सूरह अज़्ज़ुमर, आयत नंबर है 30। ये देखें, इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतून। अगर ये कहें कि अमवात का मतलब होता है पास्ट में मर चुके हुए हैं, तो नाउज़ बिल्लाह इनको मानना पड़ेगा कि जब अल्लाह के रसूल पर यह आयत नाजिल हो रही थी, अल्लाह के रसूल भी फौत हो चुके हुए थे। ये मानते हैं। यानी खुद कुरान खुद गलत समझते हैं, खुद कुरान का मतलब समझ नहीं आता, और नाउज़ बिल्लाह इस्लाम की तरफ थोपना शुरू कर देते हैं, कुरान में गलतियां निकालते। अपने फार्म को ठीक करना होता है। ये लिखा हुआ है मैयत, जिसकी जमा अमवात है। बहुत शुक्रिया। ओ पे यार जी। मैयत के आगे भी कुछ लिखा हुआ है, खाली मैयत तो नहीं लिखा हुआ वहाँ पर। जहाँ पर अल्लाह ये कह रहा है कि वो मैयत हैं, साथ अल्लाह ये भी कह रहा है कि वो जिंदा नहीं है। वो नहीं आपने देखा, उसका क्या है? और आगे अल्लाह ये भी कह रहा है कि उनको शऊर ही नहीं है कि वो कब उठाए जाएंगे। ये भी अल्लाह ताला आगे कह रहा है। खाली एक लफ्ज़ नहीं है जिसको आपने पकड़ लिया है अमवात अमवात। अमवात के आगे अल्लाह ने उसकी फ़र्दन जो है वो तफसील बयान की है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह कहा कि अमवातुन, वो मुर्दा हैं। फिर अल्लाह ताला कहता है कि अहयाउन, कि वो ज़िंदा नहीं हैं, मुर्दा हैं। और साथ अल्लाह ताला कहता है कि वो ज़िंदा नहीं हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला इससे बढ़कर बयान करता है कि उनको ये भी खबर नहीं है कि कब उठाए जाएंगे। क्या ज़िंदा को खबर नहीं होती कि कब उठाए जाएंगे? ये ज़िंदा के लिए अल्लाह ताला ये वर्ड इस्तेमाल करता है। किसी ज़िंदा शख्स के लिए अल्लाह ताला ये कहता है कि उसको खबर नहीं है कब वो उठाया जाएगा। या कि मुर्दों के लिए जो कब्रों में चले जाते हैं, उनके लिए है। ये पूरी तफसील अल्लाह ताला ने उस आयत में बयान की है। पहले अल्लाह ताला ने बताया कि वो पैदा नहीं किए गए, वो कुछ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मुर्दा हैं।